یہ کون ہے مولا علی؟ جنگ خیبر کا نظارہ ہمیں یاد آتا ہے، علی شیر خدا مشکل کشا، طبیعت خراب ہے، آنکھیں دکھی ہوئی ہیں، شریک نہیں ہوئے جنگ میں۔ باقی صحابہ موجود ہیں۔ حضور ایک دن ایک صحابی کو سپہ سالار بنا کر بھیجتے ہیں، کامیابی نہیں ملتی، واپس آتی۔ دوسرے دن دوسرے صحابی کو سپہ سالار بنا کر بھیجتے ہیں، کامیابی نہیں ملتی، واپس آتی۔ یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ ایک دن میرے آقا نے فرمایا، امام الانبیاء نے شام کے وقت میں تمام صحابہ سے فرمایا، صحابہ میں صبح کو اسلام کا پرچم ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کی وجہ سے اللہ اسلام کو فتح عطا فرمائے گا۔ اب جب صحابہ نے نبی کی زبان سے یہ سن لیا تو اب انہیں یہ یقین ہو گیا کہ اب تک تو فتح نہیں ملی تھی، مگر اب یہ یقین ہو گیا کہ کل جس کو بھی نبی سپہ سالاری عطا فرمائیں گے، پرچم عطا فرمائیں گے، کل بہرحال خیبر فتح ہو جائے گا۔ اب ساری رات سب کو تجسس رہا، ہر کوئی چاہتا تھا کہ صبح مصطفیٰ مجھے پکار لیں، ہر صحابی کی تمنا تھی صبح مصطفیٰ مجھے پکار لیں، مجھ سے کہہ دیں کہ تم جاؤ۔ دیوانوں نے ساری رات اسی بے چینی کے عالم میں گزاری کہ صبح آقا مجھے پکار لیں، صبح مصطفیٰ مجھے پکار لیں۔ سب کی یہی آرزو تھی کہ صبح کو تاجدار مدینہ ہمیں پکار لیں، ہمیں اسلام کا پرچم مل جائے، تاجدار مدینہ ہمیں پرچم عطا فرما دیں، کل صبح ہمیں آقا روانہ فرما دیں۔ ہر کوئی چاہتا تھا کل صبح کی سپہ سالاری مل جائے، کل صبح اسلام کا پرچم مل جائے، مگر عزیزو ذرا غور فرمائیے، جب رات گزری ہے، صبح ہوئی ہے، نماز فجر ادا کی، تمام صحابہ نے، میرے آقا نے اللہ اکبر نماز فجر کے بعد میں سارے صحابہ انتظار میں ہیں، آقا ہمیں اسلام کا پرچم عطا فرمائیں گے، ہمیں اسلام کا پرچم عطا فرمائیں گے، مگر مصطفیٰ جان رحمت نے صبح کو اعلان فرمایا، تمام صحابہ موجود ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں این العلی، آقا نے فرمایا علی کہاں ہے؟ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علی تو بیمار ہیں، آقا علی کی طبیعت خراب ہے، یا رسول اللہ علی کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ اللہ اللہ میرے نبی نے پھر فرمایا این العلی، علی کہاں ہے؟ جاؤ علی کو بلاؤ۔ اللہ اللہ صحابہ گئے علی کے پاس میں، علی چلو آقا بلا رہے ہیں، کہا میری تو طبیعت خراب ہے مگر نبی نے بلایا ہے تو طبیعت جیسی بھی ہے بلایا مصطفیٰ نے ہے۔ اٹھے اور فوراً آقا کی بارگاہ میں چلے آئے، امام الانبیاء کی بارگاہ میں چلے آئے، شیر خدا علی المرتضیٰ آقا کی بارگاہ میں آ گئے، اور آنے کے بعد میں دست بستارز کرنے لگے، آقا غلام حاضر ہے حکم فرمائے۔ میرے آقا نے فرمایا علی ذرا یہ بتاؤ کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ کہتے ہیں آقا طبیعت خراب ہے، یا رسول اللہ طبیعت علیل ہے۔ آقا نے فرمایا کیا ہوا؟ علی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آنکھیں دکھ رہی ہیں، آنکھوں میں تکلیف ہے۔ تاجدار مدینہ نے قریب بلایا، اور بلانے کے بعد میں میرے آقا نے اپنا لعاب دہن لیا اور علی کی آنکھوں میں لگا دیا۔ میرے آقا نے اپنا لعاب دہن علی کی آنکھوں میں لگایا، لگانا تھا کہ آنکھوں کو شفا مل گئی، آنکھوں کی روشنی بھی بڑھ گئی۔ علی سے کسی نے پوچھا علی یہ بتاؤ جب نبی نے لعاب دہن لگایا تو کیسا محسوس ہوا؟ علی نے جواب دیا سنو سنو، جب آقا نے میری آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا اور مجھے شفا ملی تو مجھے ایسا نظر آیا، نظر اتنی تیز ہو گئی کہ زندگی میں کبھی اتنا نظر نہیں آیا تھا جتنا اس کے بعد سے مجھے نظر آنے لگا۔ یہ حضور کی شان ہے کہ حضور لعاب دہن لگا دیں تو پھر علی کی آنکھیں ایسی روشن ہوتی ہیں۔ آپ کرسیاں آگے کر لیں، آگے کر لیں اور آگے لے آؤ، سب لوگ آ جاؤ، آگے سے لگا دیا کرنے کرسیاں۔
بیٹھیں جلدی، کرسیاں آگے کر کے جلدی بیٹھیں. اور کمیٹی والے یہ بچے ماشاءاللہ بڑی محنت کرتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ان کی محنتوں کا صلہ عطا فرمائے، ان کی دنیا آخرت کو اللہ بہتر بنائے. مگر میں کمیٹی والوں سے کہوں گا روز کرسیاں آگے کراتے ہو تو آپ پہلے سے جب لگاتے ہو تبھی سے آگے کر کے لگا دیا کرو، تاکہ پھر یہ درمیان میں کرسیاں آگے نہ کرانی پڑا کریں. آپ شروع سے یہیں سے لگا دیا کریں کرسیاں، ایک لائن صرف چھوڑا کریں اور وہ ایک لائن کی کرسیاں جب تقریر شروع ہو تب کرسیاں ڈال کے آپ بیٹھ جائیے. اور پھر یہ روزانہ آگے کرنے کا مسئلہ انشاءاللہ نہیں رہے گا. اب ذرا آپ تیار ہو جائیں اور محبت کے ساتھ میں درود پاک بآواز بلند پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے تو ذرا بولیں سبحان اللہ. منافقین کو ذکر علی یوں مار گیا، تھی گرد گاؤں میں اور شہر تک غبار گیا. نہ اٹھ سکے گا کبھی بھی سوال بیعت کا، حسین بیعت فاسق کا سر اتار گیا. مورخوں کے قلم تو بہت اٹھے، لیکن کسی نے یہ نہیں لکھا حسین ہار گیا. ہر کوئی کہتا ہے حسین جیت گیا. توجہ کریں، کون ہے مولا علی؟ حضور نے لعاب دہن لگایا، آنکھیں اچھی ہو گئی. اب میرے آقا نے فرمایا علی یہ اسلام کا پرچم ہے، پرچم اسلام لو اور اللہ کا نام لے کر میدان میں نکل جاؤ. علی تم شیر خدا ہو، فتح تمہارے قدموں کو بڑھ کے چومے گی. علی نے اسلام کا پرچم لیا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، لشکر کو ساتھ لیا، آگے آگے گھوڑا سر پر دوڑا کے جب آگے جا رہے ہیں، قلعہ خیبر کے دروازے پہ ایک محافظ کھڑا تھا، نام تھا اس کا مرحب. وہ دیکھ کے ادھر سے ہنسنے لگا، کہنے لگا عجیب بات ہے، یہ مسلمان روزانہ ناکام لوٹتے ہیں اور پھر روز واپس چلے آتے ہیں. مولا علی اسلام کا پرچم لے کر جب آگے پہنچے تو یہ مرحب ہنس کے بولا آج تم آئے ہو، تم بھی کیا کر لو گے؟ علی نے فرمایا یہ تو ابھی فیصلہ ہو جائے گا، علی کیا کر سکتا ہے. تاجدار ولایت شیر خدا حیدر کرار علی المرتضی داماد پیغمبر فاتح خیبر شان ولایت کے ساتھ آگے بڑھے. مولا علی نے فرمایا تو ہنستا ہے، چلا میں تجھے بتاتا ہوں کہ مصطفیٰ جان رحمت نے مجھے یہ پرچم دے کے بھیجا ہے، تو اب دیکھ میرے پیچھے نبوت کی طاقت کتنا کام کرتی ہے. اس نے کہا علی پہلے مجھ سے مقابلہ کرنا پڑے گا، پھر قلعے کے اندر جاؤ گے. علی نے فرمایا آ جا. آ گیا مرحب میدان میں. بڑا اسے گھمنڈ تھا اپنے اوپر، بڑا اسے ناز تھا، تکبر تھا. کہتا تھا میں بہت بڑا لڑاکو انسان، میں بہت بڑا جنگجو انسان، بڑا پہلوان. مگر جب مولا علی سے مقابلہ ہوا، اللہ اکبر، یہ سامنے سے علی، ادھر سے میرے مولا علی فرماتے چلا جا. اس نے تلوار نکالی، ہوا میں لہرائی. مولا علی نے ذوالفقار نکالی، ذوالفقار کی چمک سے ماحول بدل گیا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ تلوار لہراتا ہوا مرحب آگے بڑھا، کبھی دائیں کبھی بائیں، وار کرنے کی تلاش میں آگے بڑھا ہے. اس نے جھنجلا کر جو وار کیا، مولا علی نے اپنی ڈھال آگے بڑھائی، اس کے وار کو اپنی ڈھال سے روک لیا. اللہ اکبر کبیرہ. اب اس نے دوسرا وار کیا، دوسرا وار بھی اس نے بہت تیز کیا. یہ بھی بڑا لڑاکو تھا اپنے وقت کا، یہ بھی بڑا جنگجو تھا اپنے وقت کا. اس نے اور جو وار کیا اتنا زوردار کیا. اب کی بار جو مولا علی نے ڈھال آگے کی، وہ ڈھال ٹوٹ گئی. علی نے ڈھال کو پھینک دیا. اب علی کو جلال آ گیا، شیر خدا کو جلال آ گیا. اب علی نے ذوالفقار کو لہرایا اور پورے جاہو جلال کے ساتھ میں آگے بڑھ کر جب علی نے پہلا وار کیا، یہ پہلے وار کی مار تھی کہ مرحب کو دو ٹکڑوں میں کاٹ دیا. مرحب کو ٹکڑوں میں کاٹ دیا. علی آگے بڑھے. قلعہ خیبر کا دروازہ 60 من وزن کا تھا.
بہت لمبا چوڑا وہ قلعہ خیبر کا دروازہ، وزن اتنا 60 آدمی ایک ساتھ مل کر کھڑے ہوں اسے اٹھائیں تب وہ اٹھ پائے، اتنا وزنی وہ خیبر کا دروازہ، مگر علی کو جلال آیا ہوا ہے۔ شیر خدا عالم جلال میں آگے بڑھے، مولا علی شیر خدا حیدر کرار نے ڈھال کو بھی پھینک دیا تھا، ذوالفقار کو بھی میان میں ڈال لیا تھا، اب جلال آیا علی کو۔ مولا علی عالم جلال میں قلعہ خیبر کی طرف بڑے، دروازے پہ پہنچے جلال کے عالم میں، آپ نے خیبر کے قلعے کے دروازے کو ایک ہاتھ سے اکھاڑا، ایک ہاتھ سے اکھاڑا، کھینچا، اٹھایا، پھینکا، 60 من وزنی دروازہ جب پھینکا تو 60 گز دور جا کے گرا۔ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ یہ مولا علی ہے، کوفہ کی جامع مسجد کے امام تھے، ایک مرتبہ بیٹھے تھے چٹائی پہ، جو کی روٹی کے سوکھے ٹکڑے چبا رہے تھے مگر چبائے نہیں جا رہے تھے، جو کی روٹی کے سوکھے ٹکڑے چبا رہے ہیں چبائے نہیں جاتے۔ لوگوں نے دیکھا، حیران ہوئے، آگے آئے، علی کیا ماجرا ہے؟ وہاں تو خیبر کے قلعے کے دروازے کو اکھاڑ کے پھینک دیا، اتنی طاقت، اور یہاں یہ جو کی روٹی کے سوکھے ٹکڑے چبائے نہیں جاتے۔ علی نے فرمایا تم نہیں سمجھو گے، یہ علی کی طاقت ہے، وہ نبی کی طاقت تھی۔ یہ علی کی طاقت ہے، وہ نبی کی طاقت تھی، وہاں نبی نے بھیجا تھا، وہ نبوت کی طاقت کام کر رہی تھی۔ یہ شان مولا علی کی ہے، تو پھر ہم اسی لیے تو کہتے ہیں نہ چھیڑ مجھ کو چٹائی پہ بیٹھا رہنے دے، نہ چھیڑ بول رہے ہیں لوگ آج کل، پھر بتا دیتے ہیں ہم سب کو، نہ چھیڑ مجھ کو چٹائی پہ بیٹھا رہنے دے، تمام شہر کا فاقہ خرید سکتا ہوں۔ اب جو چوتھا مصرع آئے گا آپ بولیں گے انشاءاللہ، نہ چھیڑ مجھ کو چٹائی پہ بیٹھا رہنے دے، تمام شہر کا فاقہ خرید سکتا ہوں، علی کے در کا بھکاری ہوں، کیا سمجھتا ہے میں تیرا سارا علاقہ خرید سکتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ چلو میں اور بتاتا ہوں مولا علی کی شان، اور اختصار سے ہی بتاؤں گا۔ بچے بیٹھے ہیں، جوان بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں۔ بچہ جب مدرسے میں جاتا ہے اس کا داخلہ کرا کے آتے ہیں آپ، مدرسے کے مدرس مسجد کے امام پڑھاتے ہیں، سب سے پہلے جو سکھاتے ہیں پڑھاتے ہیں سب سے پہلا حرف الف، اس کے بعد میں با، تا، سا۔ اچھا اگر عربی میں کہتے ہیں، عربی میں تو الف با تا سا با اعتبار عربی، اور با اعتبار اردو اگر پڑھیں گے تو الف بے تے سے جیم ہے۔ جوان مدرسے میں گئے ہوں گے تو انہیں بھی پڑھایا گیا ہوگا، بزرگ ہو گئے اب آپ لوگ، آپ بھی جب گئے ہوں گے آپ کو بھی پڑھایا گیا ہوگا۔ مدرسے میں تو پڑھ لیا آپ نے، آج کی رات ہم آپ کو الف سے یہ تک پڑھائے دیتے ہیں، اور اس میں ہم آپ کو الف سے یہ تک صرف مولا علی کی عظمتیں ہی سنائیں گے۔ اب ذرا آپ سننے کو تیار ہوں اور محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ کون ہے مولا علی؟ ذرا توجہ سے سنو، آ دشمن حیدر دیکھ ذرا، ہر سمت فضا میں علی علی علی، آ دشمن حیدر دیکھ ذرا، ہر سمت فضا میں علی علی، پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزے واوا میں علی علی۔ اب سنے کون علی، کون علی؟ گر الف سے لو انسان علی، بے سے کامل برہان علی، تے سے تطہیر کی جان علی، سے ثقلین کی شان علی، ہر مخفی بات کا راز علی، اور جیم سے پاک جواز علی، کونین میں ہے ذیشان علی، اے سے حق کی پہچان علی، خے سے ختم القرار علی، اور خالق کا شاہکار علی،
شہزادے حسن و جمال علی، رے سے رہبر ہر حال علی، واحد کی قسم واجد بھی علی، حرف زے سے زاہد بھی علی، بے بدل علی باقی بھی علی، میرا سین سے ہے ساقی بھی علی، بے بدل علی باقی بھی علی، میرا سین سے ہے ساقی بھی علی، سچا سچا کافی بھی علی، اور شین سے ہے شافی بھی علی، ہے سواد سے صادق ذکر علی، اور زواد سے ضامن فکر علی، تا سے طرفین میں نور علی، ذا سے پر نور ظہور علی، رتبہ ہے خدا کے ولی کا علی، اور عین سے نام علی کا علی، ہے غین سے پاک غنی بھی علی، فے سے فضل ربی بھی علی، میرا کاف سے قبلہ علی علی، اور کاف سے کعبہ علی علی، گر لام سے پوچھو کیا ہے علی، لولاک کی پاک فضا ہے علی، ہے میم سے شان ماں بھی علی، اور من کن تو مولا بھی علی، ہے نون سے نور نبی علی، واؤ سے سچا ولی علی، خلفاء میں نمبر 4 علی، اور یہ سے نبی کا یار علی، ایمان علی، ایقان علی، سلطان علی، میری جان علی۔ یہ پیچھے والوں نے نعرے کا جواب نہیں دیا، یہ خاموشی انہوں نے دکھائی ہے۔ ایک مرتبہ پھر نعرے حیدری ذرا لگائیے، ماشاءاللہ۔ ایمان علی، ایقان علی، سلطان علی، میری جان علی، کونین علی کے قدموں میں، دارین علی کے قدموں میں، سبتین علی کے قدموں میں، حسنین علی کے قدموں میں، عزت بھی علی کے قدموں میں، عظمت بھی علی کے قدموں میں، رفعت بھی علی کے قدموں میں، شوکت بھی علی کے قدموں میں، توقیر علی کے قدموں میں، تقدیر علی کے قدموں میں، شبیر علی کے قدموں میں، ہر پیر علی کے، شبیر علی کے قدموں میں، ہر قدموں میں، ہے زہر میں روح حیات علی، پروانے کل صراط علی، چڑیوں کی چہک میں علی علی، ڈالی کی لچک میں علی علی، غنچوں کی چٹک میں علی علی، پھولوں کی مہک میں علی علی، امید علی، تائید علی، ہر مست ملنگ کی عید علی، حامد حماد حمید علی، مہتاب علی، خورشید علی، تاروں میں علی۔ اب جو مصرع چوتھا آئے گا آپ مچل جائیں گے۔ تاروں میں علی، پیاروں میں علی، قرآن تیرے پاروں میں علی، ہر مومن کے ناروں میں علی۔ تاروں میں علی، پیاروں میں علی، قرآن تیرے پاروں میں علی، ہر مومن کے ناروں میں علی، نوری بھی علی، انور بھی علی، حاضر بھی علی، ناظر بھی علی، ہے ابر کرم بھی علی علی، ہم سب کا بھرم بھی علی علی، رحمان کی ہے سوغات علی، بن بادل کے برسات علی، شرفا کی جماعت میں علی علی، ہر سچی بات میں علی علی، ہم سب کی بات میں علی علی، ہجرت کی رات میں، زور سے ہجرت کی رات میں، اور زور سے ہجرت کی رات میں۔ اچھا آپ اگر ساتھ نبھائیں تو میں آدھا ٹکڑا پڑھوں، آدھا آپ پڑھیں، علی علی آپ بس بول دیں میرے ساتھ۔ ہر سچی بات میں علی علی، ہجرت کی رات میں علی علی، بھٹکو تو سہارا، زور سے بولو، بھٹکو تو سہارا، ڈوبو تو کنارا، میری آنکھ کا تارا، مولائے قمبر، آقائے ابو ذر، ہر قطب سے بردر، ہر ولی سے بہتر، ہم سب کا رہبر، ہم سب کا لیڈر، دم مست قلندر، دم مست قلندر، دم مست قلندر، دم مست قلندر۔ اب دو مصرے تعویل کے ہوں گے، توجہ سے سن لینا، اب آپ نہیں بولیں بس سنیں، اور اچھا لگے تو پھر آپ کو بولنا ہے، اور ایسا بولنا ہے کہ آپ کا یہ پورا گاؤں علی کے نام کی گونج سے گونج اٹھے۔ بھٹکو تو سہارا علی علی، ڈوبو تو کنارہ علی علی، میری آنکھ کا تارا علی علی، مولائے قمبر علی علی، آقائے ابو ذر علی علی، ہر ولی سے بہتر علی علی، ہر قطب سے بردر علی علی، ہم سب کا رہبر علی علی، ہم سب کا لیڈر علی علی، دم مست قلندر علی علی، دم مست قلندر علی علی، تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر علی علی۔ تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر، حیدر کی شان میں اور بلا شوکت کا قلم لکھے بھی تو کیا، دارین کی ملکہ ہیں زہرا، زہرا کا شوہر علی علی، یہ ہے مولا علی۔
عرب میں مکے میں ایک دستور تھا، ایک میلہ لگتا تھا، آج بھی میلے لگتے ہیں، سال بھر میں ایک میلہ ہر علاقے میں ہوتا ہی ہے۔ عرب کا دستور تھا، میلہ لگایا جاتا تھا، تمام مکے والے، تمام آس پاس کی بستیوں والے، آس پاس میں جو آبادیاں تھیں وہاں سے تمام قبائل جمع ہو کر مکے کے اندر آتے تھے اور اس میلے میں شامل ہوتے تھے۔ میلہ لگا ہوا ہے، ہنگامہ حیات انسانی ہے، لوگ اپنے فنون کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اگر کوئی تلوار چلانا جانتا ہے تو وہ تلوار اپنا تلوار بازی کا فن دکھا رہا ہے، کوئی اگر پہلوان ہے تو وہ کشتی لڑ رہا ہے، داد شجاعت لے رہا ہے، الغرض سب لگے ہوئے ہیں۔ دور کون سا ہے؟ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، توجہ کریں اور ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں ذرا غور کرو، میلہ لگا ہوا ہے، سارے لوگ اس میلے کے اندر ہیں، ہنگامہ حیات انسانی ہے، سب مست و مگن ہیں، میلے میں لگے ہیں، کسی کو کسی کی خبر نہیں، کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس کی دعا قبول ہوئی، کیا دیکھا اس عورت نے کہ کعبے کی دیوار بیچ سے پھٹ گئی، کعبے کی دیوار شق ہو گئی۔ اللہ اکبر، غور فرمائیے، کعبے کی دیوار بیچ سے شق ہو گئی، اندر سے آواز آئی، اے خاتون اندر چلی آ۔ یہ عورت اندر گئی، درد ذہن شروع ہو گیا تھا، بچے کی ولادت ہو گئی۔ جانتے ہو یہ اندر جانے والی عورت کون تھی؟ یہ خاتون جو کعبے کے اندر گئی یہ کوئی اور نہیں، مولا علی کی ماں فاطمہ بنت اسد تھی، اور کعبے کے اندر جس بچے کی ولادت ہوئی وہ بچہ کوئی اور نہیں، مولا علی تھے۔ کعبے میں ولادت ہو گئی، خبر سارے مکے میں پھیل گئی، ایسے پھیلی جیسے جنگل میں آگ پھیل جاتی ہے۔ لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں بھئی چلو چلو ذرا ابو طالب کے گھر چلو، ابو طالب کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، اور بیٹا ایسا کہ پیدا کعبے میں ہوا ہے، مگر خاص بات کیا تھی؟ مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے مگر اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا ہے ابھی تک، مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے اپنے منہ کو نہیں کھولا ہے ابھی تک۔ بچے پیدا ہوتے ہیں روتے ہوئے، نہ اگر روئے بچہ تو مار کے رلایا جاتا ہے، پھر بھی نہ روئے تو ماں رونے لگتی ہے، باپ رونے لگتا ہے۔ مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے، روئے نہیں، آنکھیں بھی نہیں کھولی، چاہتے تو آنکھیں کھولتے، کعبہ نظر آتا، اللہ کا گھر نظر آتا، آنکھیں نہیں کھولی، منہ نہیں کھولا، ماں کا دودھ بھی نہیں پیا۔ خبر پھیل گئی مکے میں، لوگ آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے، ابو طالب کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، آنکھیں بھی نہیں کھولتا، منہ بھی نہیں کھولتا، پیدا کعبے میں ہوا ہے، لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، دیکھنے والے آتے ہیں۔ یہ خبر میرے مصطفیٰ جان رحمت کے کانوں میں پہنچی، تاجدار مدینہ کی عمر کتنی ہے؟ 30 سال عمر میرے آقا کی ہے۔ اللہ اللہ، میرے آقا کو خبر پہنچی چچا ابو طالب کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، اور وہ بچہ نہ آنکھوں کو کھولتا ہے نہ منہ کو کھول کے ماں کا دودھ پی رہا ہے۔ اللہ اللہ، میرے آقا بھی شان نبوت کے ساتھ کاشان نبوت سے نکلے۔ تاجدار مدینہ کو شوق ہوا، چلو بھائی دنیا میں آیا ہے، چلو اپنے بھائی کو ہم بھی چل کے دیکھتے ہیں۔ امام الانبیاء چلے، مصطفیٰ جان رحمت چلے، اللہ اکبر، ادھر میرے آقا جا رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت چچا کے گھر پہ پہنچے ہیں، آقا نے دروازے پہ دستک دی ہے، دروازہ کھولا گیا ہے، ادھر مصطفیٰ جان رحمت نے پہلا قدم رکھا، سامنے مولا علی ہے۔ یہ دیکھیں ذرا غور کریں، پہلا قدم نبی کا دروازے کے اندر، چوکھٹ پہ آقا، سامنے مولا علی۔ ابھی عمر کتنی ہے؟ 1-2 دن کی عمر، 1 دن کی۔
تاجدار مدینہ نے اپنا قدم رکھا، مصطفیٰ جان رحمت نے پہلا قدم رکھا، علی سامنے قدم رکھنا تھا کہ مولا علی نے فوراً اپنی آنکھوں کو کھول دیا۔ تاجدار نبوت آئے ہیں، تاجدار ولایت نے آنکھوں کو کھول دیا۔ نظروں سے نظریں ملی، آقا کی نظریں علی کے چہرے پر، علی کی نظریں مصطفیٰ کے چہرے پر، نگاہوں نے نگاہوں سے بات کی، نظر نے نظر سے ملاقات کر لی، رہے دونوں خاموش اور بات کر لی۔ نظروں کا ملنا تھا، مصطفیٰ جان رحمت آگے بڑھے، امام الانبیاء آگے بڑھے، میرے آقا نے علی کو دیکھا، مصطفیٰ کو پیار آیا، آقا نے یوں علی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ آپ بھی بچوں کو یوں آغوش میں اٹھاتے ہیں، اب ذرا یہ جملے سن لینا، علی کو آقا نے ہاتھوں میں اٹھایا ہے، علی کے چہرے کو مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، پیار آ رہا ہے علی پر، محبت بڑی تو آقا نے ذرا قریب کیا، اور محبت بڑی اور ذرا قریب کیا، اور پیار بڑا اور میرے آقا نے قریب کیا، اور محبت بڑی اور قریب کیا، اتنا قریب کیا، اتنا قریب کیا کہ میرے آقا نے اپنے لبوں کو علی کے لبوں سے ملا دیا، مصطفیٰ کے لب علی کے لبوں سے لگے، جس نے ابھی تک منہ نہیں کھولا تھا اس علی نے اپنا منہ بھی کھول دیا۔ علی نے منہ کھولا تو مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی زبان نبوت علی کے منہ میں داخل فرما دی، مصطفیٰ کی زبان علی کے منہ میں آئی، علی نے زبان مصطفیٰ کو چوسنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، غور فرمائیے، علی نے زبان مصطفیٰ کو چوسا، اللہ اکبر۔ تاریخ نے سوال کیا، علی ذرا یہ تو بتاؤ، تم نے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا تھا؟ چاہتے تو کعبے کو دیکھ لیتے، تم نے منہ نہیں کھولا تھا، چاہتے تو ماں کا دودھ پی لیتے۔ علی نے تاریخ کو جواب دیا، اے زمانے والوں جان لو، علی کے دل کی یہ تمنا تھی، علی کی پہلی نظر جو پڑے گی وہ چہرے مصطفیٰ پہ پڑے گی، اور پہلی غذا حلق سے اترے گی تو وہ مصطفیٰ کا لعاب دہن ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 5 نعرہ پنجتنی، 1 نعرہ حیدری، جشن شہید اعظم۔ یہ ولادت مولا علی ہے۔ اب جس نے پیدا ہوتے ہی نبی کی زبان کو چوسا ہو تو سوچو نا اللہ نے اسے کتنا علم عطا کیا ہوگا، اللہ نے علم کتنا عطا کیا ہوگا، اللہ نے علم اتنا عطا کیا کہ میرے آقا نے علی کے علم کا پوری دنیا میں شہرہ کیا، چرچا کیا۔ علی المرتضی مصطفیٰ جان رحمت کی کفالت میں آئے، کیونکہ ابو طالب، جناب حضرت ابو طالب میرے آقا کے چچا ہیں، مگر اس وقت کے معاملات اور حالات یہ تھے کہ گھر کے حالات اور ان کیفیات کے سبب علی المرتضی کو مصطفیٰ جان رحمت نے لے لیا، اور مصطفیٰ جان رحمت کو بھی جناب ابو طالب نے لیا تھا اور پالا تھا۔ اب علی کو مصطفیٰ نے لے لیا، تربیت کرنے والے مصطفیٰ ہیں، پرورش کرنے والے مصطفیٰ ہیں، سکھانے والے مصطفیٰ ہیں۔ ظہر کی نماز کون سی؟ ظہر کی نماز، ظہر کی نماز میں فرض کتنی رکعت ہیں؟ 4۔ کتنی رکعت نماز فرض ہے جو امام کے پیچھے پڑھتے ہیں؟ 4۔ امام صاحب نے نیت باندھی، اللہ اکبر کہا، لوگ نماز میں کھڑے ہوئے تھے، امام صاحب بھول گئے، 3 رکعت پہ سلام پھیر دیا۔ کتنی پہ؟ لوگ تو صاحب خوب ہنگامہ کرنے لگے، اللہ کہ 3 پہ سلام پھیر دیا، 3 ہوئی ہیں، 3 پہ سلام پھیر دیا۔ امام صاحب غلطی کرتے رہتے، 3 رکعت پہ سلام پھیر دیا۔ امام صاحب کو غصہ آیا، جلے بھنے بیٹھے تھے، کہنے لگے 3 رکعت پہ سلام پھیر دیا، 3 رکعت پہ سلام پھیر دیا، یہ تو برابر کیے جا رہے ہو، کم وقت تو یہ نہیں سوچ رہے ٹفن میں روٹیاں بھی 3 ہی بھیجی تھی تم نے، 3 رکعت کا سلام یاد آ رہا ہے، مگر یہ نہیں کہہ رہے کہ روٹیاں بھی 3 تھیں۔ تو لوگ بولے مولانا صاحب کی روٹیاں بڑھاؤ ورنہ رکھتے کم ہو جائیں گے، سمجھ رہے؟ تو میرے عزیزو، اپنا وضو بھی دیکھا کریں کہ وضو درست ہے یا نہیں۔ پھر وضو کیا انہوں نے، پھر مصلی بچھا دیا، پھر نیت کی، پھر اللہ اکبر کہا، پھر ہاتھ باندھ لیے۔
اللہ اکبر کبیرہ. پھر سے انہوں نے نماز شروع کر دی. صلاۃ الحاجات, حاجت والی نماز پڑھ رہے. تیسری مرتبہ پھر نماز پڑھی ہے, اور نماز پڑھنے کے بعد میں جیسے نماز مکمل کی ہے, سلام پھیرا, دعا کی ہے, بیوی کو پھر آواز لگائی, اے میری شریک حیات بتاؤ کیا کوئی انتظام ہوا؟ بیوی کہنے لگی, اے میرے شوہر نامدار, اے میرے سر کے تاج, اپنے گھر کے اندر جو چکی رکھی ہوئی ہے اس چکی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے. تو کہا چلو چل کر دیکھتے ہیں. میاں بھی گئے, بیوی بھی گئی, دونوں میاں بیوی چکی کے قریب گئے. جا کر دیکھا, حیران ہو گئے. کیا دیکھا؟ چکی چل رہی ہے اور چکی سے آٹا نکل رہا ہے. اب انہوں نے کہا بیوی سے کہ لاؤ برتن لاؤ, آٹا بھرو برتن میں. برتن لائے, برتنوں میں آٹا بھر لیا. اچھا ایک بات بتاؤ, یہ نان پارا ہے نا, یہ وہی نان پارا ہے نا, میرا دین پارے نا نہیں. حضور اعلیٰ حضرت نے کہا نا, کروں مدح اہل دبل رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارے نا نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اعلیٰ حضرت کی شاعری خدا کی قسم, اعلیٰ حضرت نے مطلب کمال کر دیا, قلم توڑ دیا میرے امام نے. لوگ تمام شعراء شمع کا ذکر کرتے ہیں, گلاب کا ذکر کرتے ہیں, پھول کا ذکر کرتے ہیں, مگر اعلیٰ حضرت کی نازکی دیکھیں. آپ نے کہا پھول تو ہوتے ہیں خوبصورت, مگر ان کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں. ان کے ساتھ اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہی پھول خار سے دور ہے. میرے آقا وہ نبوت کا مہکتا پھول ہے کہ اس میں کانٹا کوئی نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. جب شمع جلتی ہے نا اس کی لو میں دھواں ہوتا ہے. شمع کا ذکر تو ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت نے کیا نفاست, دیکھو تو شعر میں نفاست کیا ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا شمع کا ذکر تو ہوتا ہے مگر اس میں دھواں ہوتا ہے, اور وہ دھواں جو ہوتا ہے نا سیاہ ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا میرے محبوب کی شان یہ نہیں ہے. سرکار اعلیٰ حضرت نے اعلان کر دیا, عقیدہ بیان کر دیا, اے دنیا والوں سمجھ جاؤ میرے رب کا محبوب وہ ہے کہ وہ اللہ کا بھی محبوب ہے, رب کا بھی محبوب ہے, اور جگ کا بھی محبوب ہے. تو میرے آقا کی شان یہ نہیں کہ اس شمع, وہ شمع جس میں دھواں ہوتا ہے اس کا ذکر کیا جائے. اعلیٰ حضرت نے اسی لیے فرمایا کہ یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یعنی یہاں اجالا ہے, روشنی ہے, مگر دھواں یہاں صرف نور ہی نور ہے, نور ہی نور, اجالے اجالا, دھواں نہیں. تو یہ نان پارا ہے بھائی. نان پارا والو, اگر کسی کے گھر میں ایسی کوئی چکی چلنے لگے اور اس میں سے آٹا نکلنے لگے, ایمانداری سے بتاؤ, اگر چکی چلنے لگے, خود بخود آٹا نکلنے لگے, تو وہ آدمی اس گھر کو ایسا پیک کر دے گا کہ اس جگہ پر نہ کسی کو آنے دے گا, نہ جانے دے گا, اور وہاں سے آٹے کے کٹے پیک ہوں گے, مارکیٹ میں سپلائی ہوں گے. کہے گا بھائی اس سے بڑھیا کام نہیں ہے, بغیر گیہوں ڈالے چکی آٹا دے رہی ہے, اب مارکیٹ میں آٹا بیچیں گے اپنا, ہے نہیں؟ یہ ہمارا معاملہ. مگر میرے آقا کے صحابی نے کیا کیا, جب اپنے برتن بھر گئے, اپنے برتنوں میں آٹا آ گیا, تو اپنی بیوی سے کہنے لگے, اے میری شریک حیات, جاؤ پڑوسیوں کو خبر کر دو, پڑوسیوں کو بلا کر لاؤ, وہ بھی آئیں گے, وہ بھی اپنے برتنوں میں آٹا بھر کے لے جائیں گے. پڑوسی بھی آ جائیں, وہ بھی لے جائیں. پڑوسی بھی آ گئے, اپنے اپنے برتنوں میں آٹا بھر کے لے گئے, پڑوسی بھی لے گئے. اب جب پڑوسی بھی چلے گئے تو میرے عزیزوں, جب پیٹ بھر جاتا ہے تو آدمی کو بریانی بھی اچھی نہیں لگتی, پھر مرغا بھی اچھا. اگر پیٹ خالی ہو, بھوک لگی ہو, تو چٹنی سے کھلا دو, مزے سے کھائے گا. اور پیٹ بھرا ہو تو اچھے بھلے قورمے کے اندر بھی نمک تیز بتائے گا. بڑھیا قورمہ رکھا ہو مگر پیٹ بھرا ہوا ہو, کھائے گا تو مگر اس میں نمک ذرا تیز ہو گیا, بولے اس نے ذرا مرچیں تھوڑی اس میں زیادہ کر دی. پھر آدمی یہ کرتا ہے جب پیٹ بھر جاتا ہے.
برتن اپنے بھی بھر گئے، پڑوسیوں کے بھی بھر گئے، تو سوچا اب کیا کرے؟ تو صحابی اپنی بیوی سے کہنے لگے بیگم ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، چکی چل رہی ہے، آٹا نکل رہا ہے، مگر یہ پتہ نہیں لگ رہا اس میں اناج کہاں سے آ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا بات تو آپ کی صحیح ہے، چکی بھی چل رہی ہے، آٹا بھی نکل رہا، مگر پتہ نہیں اناج کہاں سے آ رہا۔ تو کہنے لگے چلو کھول کے دیکھتے ہیں، اسے پتھر ہٹا کے دیکھتے ہیں کہ اس میں اناج کہاں سے آ رہا ہے۔ میاں بیوی نے مل کر پتھر ہٹایا، دیکھا کچھ بھی نظر نہیں آیا، جیسے واپس پتھر رکھا چکی نے چلنا بند کر دیا، آٹا نکلنا بند ہو گیا۔ یہ آقا کی بارگاہ میں گئے صحابی اور جا کر آقا کو سارا معاملہ سنا دیا۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابی اگر تو اس چکی کے پتھر کو نہ اٹھاتا تو یاد رکھ لے قیامت تک اس چکی سے آٹا نکلتا رہتا اور قیامت تک میری امت اس آٹے کو کھاتی رہتی۔ تو راستہ حضور نے کون سا دیا؟ رزق میں کمی آئے تو اللہ کی بارگاہ میں نیت کر کے کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو، پھر دعا مانگو، اللہ روزی دے گا۔ اور یہی طریقہ تو بزرگوں نے سکھایا نا، اولیاء کرام نے بھی یہی طریقہ سکھایا، یہی معاملات انہوں نے سکھائے۔ اے لوگوں آج اللہ والے کی بارگاہ میں آئے ہو، بس اتنا پیغام میرا سینے کی تختی پہ لکھ کے لے کے جاؤ۔ اللہ والوں نے ساری زندگیاں دین کی خدمت میں لگا دی، دین کی خدمت میں گزار دی، انہوں نے عبادت اور ریاضت میں گزار دی زندگیاں، کئی سال بیٹھ کر خلوت میں انہوں نے خلوت میں عبادتیں کی ہیں، تنہائی میں عبادتیں کی ہیں، کئی سال جنگلوں میں گزار دیے۔ اے لوگوں آج بھی کہ جنگلوں میں مزارات نظر آتے ہیں، بزرگ ہر جگہ پہ نظر آتے ہیں، آج بھی بزرگوں کے آستانے مرجع خلائق بنے ہوئے ہیں۔ خدا را مزاروں پہ جایا کرو، تو مزاروں پہ جانے کے بعد میں مزاروں پہ جا کر ان بزرگ کی زندگی سے کچھ سیکھ کے آیا کرو، ان کی زندگی سے کچھ سبق لیا کرو۔ اللہ والوں کی زندگیاں ہمیں سبق دیتی ہیں کہ ہم سارے لوگ اللہ کے صحیح معنوں میں فرما بردار بندے بن جائے۔ یعنی جو اللہ کے ولی ہیں، سچے ولی، وہ نہیں وہ جھوٹے جھوٹے جنہوں نے لوگوں نے خود ہی بنا لیے، گڑھ لیے، ایسے بھی ہیں بھائی، ایسے بھی جھوٹے بہت ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، میں نے ایسے بھی مزار دیکھے، خدا کی قسم کے شرم آ گئی، حیا آ گئی۔ مولانا میرا صاحب ایک مزار ہم نے دیکھا، کیا نام تھا بتاؤں نام؟ بولو بھائی۔ تو ہم نے پوچھا کہ کس کا مزار ہے، لوگوں نے بتایا سٹے شاہ بابا کا مزار ہے۔ کس کا؟ توبہ 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 استغفر اللہ۔ میں نے کہا بھئی یہ کیسے سٹے شاہ بابا؟ سٹا سٹورے وہ نمبر والے، سمجھ نہیں رہے ہو کیا؟ اگر سٹے والے بابا کا مزار ہے، میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے سٹے کا نمبر بہت بڑھیا بتاتے تھے۔ ابھی میں نے کہا جاہلو، سٹے کا نمبر بتاتا تھا تو تم نے مزار بنا دیا اس کا؟ بولے ہاں۔ میں نے کہا آتا کون ہے یہاں؟ بولے سب سٹورے آتے ہیں۔ میں نے پھر امام کو ترس آ گیا، امام نے کہا ایک جلسہ کرا دوں، ایک مولانا کو بلا لوں، تقریر کروا دوں، مولانا سمجھائیں گے، شاید یہ سٹے والے مان جائیں، شاید یہ سٹا کھیلنا چھوڑ دے۔ تو مولانا صاحب نے جلسہ رکھ لیا، مقرر صاحب کو بلا لیا، مقرر صاحب تقریر کر رہے ہیں، لوگوں سٹا نہ کھیلا کرو، بری چیز ہے، بولے مجھے پتہ لگا ہے۔ اب وہ بتا رہے ہیں مولانا تقریر میں، مولانا تقریر میں مقرر صاحب بتا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ مقرر صاحب نے کہا دیکھو بھائیو سٹا نہ کھیلا کرو، یہ جوا ہے، جوا حرام ہے، شیطان کا کام ہے۔ حضرت کہنے لگے، مولانا صاحب کہنے لگے مجھے پتہ لگا ہے اس گاؤں کے اندر 99% لوگ سٹا کھیلتے ہیں، تو سارے جتنے سٹورے بیٹھے تھے کہنے لگے چلو بھائی کام ہو گیا، صبح کو نمبر 99 لگے گا۔ مولانا نے بتا دیا۔ مولانا کہہ رہے ہیں 99% لوگ سٹا کھیلتے ہیں گاؤں میں، مجھے پتہ لگا ہے، کہہ رہے ہیں ہو گیا کام، بتا دیا مولانا صاحب نے سٹے کا نمبر۔ ارے توبہ توبہ توبہ، ایسے ایسے ظالم، یہ سٹے کھیلنے والے، پتے کھیلنے والے ولی ہو سکتے ہیں کبھی؟ ایسے جاہلوں سے بچنے کی ضرورت ہے، بولو ایسے جاہلوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اب ایک دوسرا بتاتا ہوں،
اور بھائی یہ جو بتا رہا ہوں نا ہوا ہوائی نہیں ہے، جگہ بھی بتاؤں گا، ایڈریس بھی دے دوں گا، جا کے دیکھ کے آ جانا، آج بھی بنے ہوئے ہیں وہ مزار۔ اگر میری بات کو کوئی تم سمجھتے ہو کہ کوئی مذاق ہے، لطیفہ ہے، نہیں، سچی بات بتا رہا ہوں، تم جا کے دیکھ کے آ جانا۔ ایک مزار اور دیکھا ہم نے پوچھا کیا نام ہے ان کا، کہنے لگے ان کا نام ہے سگریٹ والے بابا، سگریٹ شاہ۔ مزار پہ فاتحہ ہو رہی ہے تو اگربتی کی جگہ سگریٹ جلا کے رکھا گیا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے بابا سگریٹ بہت پیتے تھے اور پلاتے بھی بہت تھے۔ میں نے کہا کیسی؟ بولے سب چلتی تھی، بھری بھی اور خالی سب چلتی تھی۔ بولے یہاں تو دربار تھا بابا۔ بولے جو بھی آتا بابا سگریٹ پلاتے، جو بھی آتا سگریٹ پلاتے۔ میں نے کہا پھر؟ بولے پھر کیا، ہم نے بنا دیا مزار۔ اب بولے جب تک ان کا مزار ہے تب تک ہمارا کاروبار ہے، سگریٹ جلتی رہے گی اور ہماری فیملی پلتی رہے گی۔ میں نے کہا بہت بڑھیا۔ تو یہ بھی آج کل بہت بڑی خرابی ہے، سمجھ رہے ہو؟ یہ ایسے ویسے الٹے سیدھے جو پیر بنا لیے، جعلی پیر، فرضی پیر، الٹے سیدھے بے وجہ کے پیر، نہ کوئی پیر ہے نہ کچھ، پیر نہیں، پیر سے بھی بدتر۔ ایسے لوگوں کو اہمیت بالکل نہ دو۔ جب بھی دل مچلتا ہو، جب بھی کسی اللہ والے کو دیکھنے کے لیے دل بے قرار ہوتا ہو، زیادہ دور نہیں ہے بہرائچ، چلے جانا غازی کے آستانے پہ، چلے جانا، اللہ کی قسم غازی کے آستانے پہ جاؤ گے دل کو سکون ملے گا، آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی، اور پھر پتہ لگے گا کہ اللہ والے کا مزار بھی اللہ کا پتہ بتا دیتا ہے۔ اور یہ جو سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ کا آستانہ ہے میاں، بہرائچ والو، ادھر تم بہرائچ کے قریب ہو، ادھر ہم سنبھل سے تعلق رکھتے ہیں، حضرت کا تعلق سنبھل سے بھی اتنا ہی مضبوط ہے، کیونکہ یہاں پر جو آئے ہیں سنبھل سے ہوتے ہوئے آئے ہیں۔ ایک راجہ ہوتا تھا چوہان، کوئی راجہ تھا پرتھوی راج غالباً، وہاں پہ آپ نے جنگ کی، فتح حاصل کی، اور وہاں پر پوری ایک تاریخ ہے، وہاں پہ آج بھی ان کی یاد میں نیزہ ایک تہوار ہوتا ہے، حالانکہ اس کی شکل کیا ہے میں اس پر بات نہیں کر رہا، لیکن ایک تہوار ہے نیزہ، اور اس کا نام نیزہ کیوں رکھا گیا؟ سوت ندی کے کنارے پہلے جب جنگیں ہوتی تھی تو جنگوں میں جو یہ تمام لشکر جاتے تھے، فوجی دستے، تو سب سے پہلے ان کی کوشش ہوتی تھی کہ پانی پہ قبضہ ہمارا ہو جائے، تو ہمارے یہاں سوت ندی ہے سنبھل میں، حضرت نے سوت ندی کے کنارے پہ خیمے لگائے، اپنا نیزہ یوں زمین میں گاڑ دیا، فرمایا یہیں پہ ہمارا قیام ہوگا، یہیں پہ خیمے لگیں گے۔ حضرت نے ادھر نیزہ سوت ندی کے کنارے پہ گاڑ دیا۔ سنی مسلمانوں نے کہا حضور جہاں تم نے نیزہ گاڑ دیا ہے آپ کی یاد میں ہم اسے تہوار بنا رہے ہیں۔ بہرحال ان کی یاد میں آج تک وہ، حالانکہ ان کی یاد میں وہ جو تہوار ہوتا ہے اس دن سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ کی فاتحہ اور نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب میں اس کی شکل پہ بات نہیں کرنا کہ وہ کس شکل میں ہو رہا ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت کا سنبھل سے تعلق بڑا مضبوط ہے۔ حضرت نے سنبھل میں جب قدم رکھا تو کفر کے ایوان میں لرزہ پیدا ہو گیا۔ حضرت سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر سنبھل کی سرزمین پہ قدم رکھا ہے تو باطل کے ایوانوں میں زلزلہ پیدا ہو گیا، باطل کے ایوانوں میں یہ باطل جو بیٹھے ہوئے کرسیوں پہ تھے اقتدار کی، سب کے سب لرزہ برہنام ہو گئے، گھبرا گئے۔ اللہ والوں کی یہی تو شان ہوتی ہے، جدھر بھی نکل جاتے ہیں ادھر میدان خالی ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے سورما ان کے سامنے ٹکتے نہیں ہیں، ان کے سامنے ٹھہرتے نہیں ہیں۔ یہ سید سالار مسعود غازی کا مقام ہے، وہاں سے فتوحات حاصل کرتے ہوئے بہرائچ تک کا سفر کیا ہے، اور بہرائچ میں آستانہ ہے، بہرائچ میں آپ کا آستانہ مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ اے بہرائچ کے رہنے والوں خوش نصیب ہو، ہمیں اگر یاد آئے گی ہم وہاں سے چل کے آئیں گے، اور تمہیں تو اللہ نے اتنا عظیم ولی تمہارے آنگن میں عطا کر دیا ہے، تو ہمیں جھوٹوں کے پاس جانے کی ضرورت، ہمارے لیے اللہ نے جو سچے ولی عطا کیے ہیں نا وہی کافی ہے۔ ولیوں سے رشتہ مضبوط رکھو، ولیوں سے محبت کرو۔ اللہ نے قرآن میں ولیوں کی عظمتوں کا اعلان کیا ہے، اور حضور نے حدیث میں فرما دیا کہ اولیاء کرام کی محبت جو دلوں میں ڈالتا ہے تو وہ اللہ ڈالتا ہے۔
سمجھ رہے ہو؟ اچھا بتاؤ پورے گاؤں میں تمہارے یہ تو گاؤں نہیں ہے نان پارا، پورے نان پارا بہرائچ اور اطراف میں مجھے ایک بات بتاؤ، کوئی آدمی ایسا ہے جو یہ بتا دے کہ میں نے حضور غوث اعظم کو دیکھا ہے؟ وہ کب کے بزرگ ہیں، ہم اب ہیں، اور وہ بغداد میں، ہم ہندوستان میں، تو بھائی کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ اچھا جی ایک بات بتاؤ، 11ویں تو سب مناتے ہیں، مناتے ہیں کہ نہیں؟ ارے تم شرما رہے ہو کیا؟ شرم آتی ہے تمہیں؟ جو طور ہے دنیا کا اسی طور سے بولو، جو طور ہے دنیا کا اسی طور سے بولو، بحروں کا علاقہ ہے ذرا زور سے بولو۔ ڈر رہے ہو تم تو؟ 11ویں سب مناتے ہیں؟ اچھا میں اگر تم سے پوچھوں غوث اعظم تمہارے رشتہ دار تھے؟ بتاؤ، ہمارے کسی کے رشتہ دار تھے حضور غوث اعظم؟ ہم ان کے خاندان والے ہیں؟ کیا تعلق ہے ہمارا ان سے؟ ہم کیوں کر رہے ہیں 11ویں؟ رشتہ دار ہمارے نہیں، ہم ان کے خاندان میں نہیں، ان کی اولاد میں نہیں، ان کی نسل میں نہیں۔ ہم سوچ لیں وہ کرے 11ویں جو ان کا رشتہ دار ہو، وہ کرے 11ویں جو ان کے خاندان میں ان کی نسل میں ہو، ان کی نسلیں کریں 11ویں، ہم کیوں کریں؟ کیوں کرتے ہیں ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ جنہیں پسند کر لیتا ہے ساری کائنات پھر ان کے در دولت پہ جاتی ہے اور ان سے فیض حاصل کرتی ہے۔ اللہ نے ان کو پسند کر لیا تو اب اللہ کی پسند ہمیں اتنی پسند ہے کہ اللہ نے غوث اعظم کو پسند کیا ہے، تو ہم جب تک زندہ رہیں گے غوث اعظم سے محبت کرتے رہیں گے، اس لیے کہ جب رب پسند کرتا ہے تو رب اعلان بھی کر دیتا ہے۔ اللہ جبرائیل کو بلاتا، جبرائیل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو، آسمانی دنیا میں بھی اعلان کر دو، آسمانی دنیا میں رہنے والی تمام مخلوقات میرے اس بندے سے محبت کرنے لگے، پیار کرے، اور جبرائیل زمین والوں کے دلوں میں میرے اس بندے کی محبت کو ڈال دو، ثم یودع لہ القبول فی الارض، میرے اس بندے کی محبت زمین والوں کے دلوں میں ڈال دو، تو غوث اعظم کی محبت ہمارے دل میں اللہ نے ڈالی ہے، غریب نواز کی محبت ہمارے دل میں اللہ نے ڈالی ہے، ہمارے دل میں صابر پاک کی محبت اللہ نے ڈالی ہے، ہمارے دل میں محبوب الہی کی محبت اللہ نے ڈالی ہے، ہمارے دل میں مخدوم کچھوچھا کی محبت اللہ نے ڈالی ہے، ہمارے دل میں شاہ برکت اللہ میاں مہر عربی کی محبت ہمارے دل میں اللہ نے ڈالی ہے، ہمارے دل میں اعلیٰ حضرت کی محبت اللہ نے ڈالی ہے، ہمارے دل میں دیوا کے وارث، ہم سنیوں کے وارث کی محبت، حضرت وارث کی محبت ہمارے دل میں اللہ نے ڈالی ہے، حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ علیہ کی محبت ہمارے دل میں اللہ نے ڈالی ہے، داتا علی حجویری کی محبت دلوں میں ہمارے اللہ نے ڈالی ہے، ہمارے دلوں میں بغداد والے پیر، پیروں کے پیر سرکار غوث اعظم کی محبت اللہ نے ڈالی ہے، تو پھر یہ محبت جب اللہ دلوں میں ڈال رہا ہے تو کسی ملا کی اوقات نہیں ہے کہ دلوں سے اس محبت کو نکال سکے، کوئی نکال سکتا ہے؟ تو ہم اسی لیے کہتے ہیں ولی کے قرب سے قرب حضور ملتا ہے، ولی کے قرب سے قرب حضور ملتا ہے، ولی کے عشق کا بدلہ ضرور ملتا ہے، ولی کے قرب سے قرب حضور ملتا ہے، ولی کے قرب سے قرب حضور ملتا ہے، ولی کے عشق کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ ان سے محبت کرو گے تبھی کام چلے گا، یہاں بھی کام چلے گا، اور سنو ہر انسان قرب خدا چاہتا ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، مگر اللہ کا قرب کیسے ملتا ہے؟ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، کون ہوتے ہیں اللہ کے ولی، کیا مقام ہوتا ہے ان کا، اور اللہ کے قرآن سے سمجھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا، ولیوں کا مقام بیان کیا، اللہ کے قرآن نے ولیوں کی صفات بیان کی، اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا، اللہ نے فرما دیا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کی صفات بتائی، ولیوں کا مقام بیان کیا، اللہ نے قرآن میں فرما دیا ولی وہ ہوتے ہیں جو راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں، جو راتوں کو سجدے کیا کرتے ہیں، راتوں کو جاگ کر اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا دیا کرتے ہیں، وہ
وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو راتوں کو جاگ کر قیام کیا کرتے ہیں۔ اے لوگوں اللہ کے ولیوں کی شان سمجھو، اللہ کے ولیوں کا مقام پہچانو۔ کیا شان ہوتی ہے؟ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کو بھول جاتا ہے، اسے یاد رہتا ہے تو فقط اپنا رب یاد رہتا ہے، اور کچھ یاد نہیں رہتا۔ یاد رہتا ہے تو صرف اللہ، اللہ یاد رہتا ہے۔ اب سنیں، اللہ یاد رہتا ہے، ہمارے دل میں دنیا ہے، ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہمیں ہر وقت بس یہی ہے کہ ہمارا یہ کام ہو جائے، وہ کام ہو جائے، پراپرٹی بن جائے، جائیداد، مکان اچھا بنا لیں، پلاٹ خرید لیں، یہاں پہ پراپرٹی، وہاں پہ پراپرٹی، دنیا ہی دنیا میں الجھے ہوئے۔ مگر اللہ والوں کی شان، ایک اللہ کے ولی ہے اور نام ہے ان کا حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ، بہت پائے کے بزرگ۔ کون بایزید بسطامی؟ وہ حضرت بایزید بسطامی جنہوں نے لوگوں کو جہالت کے دلدل سے نکالا، گناہوں کی تاریکی سے نکالا اور لا کر انہیں متقی بنا دیا، تقوی کا نور عطا کر دیا۔ غور کرو میرے عزیز، کون بایزید بسطامی؟ جن کی بارگاہ میں شرابی آئے تو متقی بن کے گئے، شرابی آئے تو نمازی بن کے گئے، پارسا بن کے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ ایک غلام کو خرید کے لائے، غلام آپ نے خریدا، لا کر اپنے گھر پہ اس سے فرمایا یہ بتا تیرا نام کیا ہے؟ غلام نے کہا میرا نام اسلم ہے۔ کیا نام بتایا؟ زور سے بولو، اسلم۔ اتنا تو تقریر سننے میں حق ادا کر دو کہ جتنا لمبا سفر ہم نے کیا ہے تو ہمیں اس سفر کی جو نا تھکاوٹ ہماری ختم ہو جائے، ہمیں لگے کہ ہاں بہت اچھا سنا۔ اسلم، حضرت بایزید بسطامی غلام خرید کے لئے فرمایا تمہارا ایک کام ہے، ایک ڈیوٹی ہے۔ کیا کرنا ہے حضور؟ کہا بس فجر کی نماز کے لیے وضو کرانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ فجر کی نماز کے لیے وضو کرانا ہے۔ کچھ لوگ جو فجر کی نماز پڑھتے ہوں گے، اللہ ماشاءاللہ گنے چنے لوگ ہیں، یعنی نمازوں سے بڑا دل کٹتا ہے، مسجد میں جانے میں دل نہیں کرتا ہے۔ بھائی ہم نے یہ دیکھا ہے بزرگوں کی تعلیم کیا ہے، اللہ کے ولیوں کی تعلیم کیا ہے؟ انہوں نے لوگوں کو دین دیا ہے مصطفیٰ کا۔ درگاہوں پہ لوگ دنا دن جا رہے ہیں، اچھی بات ہے، جائیں فیض حاصل کریں، کبھی مسجد میں تو جایا کریں۔ وہ سپر پاور اللہ، وہ اس کی بارگاہ ہے، اس رب کا گھر ہے۔ اللہ والوں نے عبادتیں کی ہیں، بندگی کی ہے، سجدے کیے ہیں، قیام کیے ہیں، مگر آج تو مسجدوں میں جانے والے نہیں ہیں۔ یاد رکھنا میرے عزیزوں، آج مسجدیں دیکھتی ہیں، مسجدیں پرستی ہیں، نمازی کہا گئے، مسجدیں نمازیوں کو یاد کرتی رہتی ہیں، درگاہوں پہ جانے والے بزرگوں کا کردار بھول گئے، درگاہوں پہ جانے والے اللہ والوں کی زندگیاں بھول بیٹھے۔ انہوں نے کیا سکھایا؟ انہوں نے اپنی زندگیوں سے کیا دیا ہے؟ ان کی سیرت میں بھلا دیا، کیا یاد رکھا؟ درگاہوں پہ بیٹھ کر دھونے لگا لیے، درگاہوں پہ بیٹھ کر چرس پینے لگے، درگاہوں پر بیٹھ کر چلم پینے لگے۔ نانا میرے بھائی، درگاہوں پہ بیٹھ کر چلم نہ پیا کرو، درگاہوں پہ بیٹھ کر سلطا گانجا نہ پیا کرو۔ اللہ والوں نے گانجا پینا نہیں سکھایا، سلطا چرس پینا نہیں سکھایا، اللہ والوں نے سکھایا ہے تو یہ سکھایا ہے کہ بندہ نماز میں سر جھکائے، اللہ کے حضور سر جھکائے اور رب کے جلووں کو دیکھ لے۔ مگر نہیں، جو بزرگوں نے سکھایا اس سے دور چلم چل رہی ہے، اور یہ جاہل مرید بناتے ہیں ایسے جاہلوں کو، ایسے ایسے جاہل پیر جو ہے نا، اصل میں ہوتا کیا نا، پہلے کیا ہوتا تھا، پیر مرید بناتے تھے، یعنی پیر کے پاس میں پہنچا تو وہ کسی کو بھی اپنا مرید بناتے تھے۔ اب تو مرید پیر بنانے لگے، جسے چاہے اسے پیر بنا دیتے، یہ فلاں پیر صاحب، یہ فلاں پیر صاحب، یہ فلاں پیر صاحب۔ ارے بھائی تماشا کیا بنا دیا یار۔ اچھا جن کا عرس ہے کیا نام ہے ان کا؟ حاجی سید احمد حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ پوری دنیا میں بزرگوں کے آسان، مگر علماء سے معذرت چاہتے ہوئے ایک بات عرض کرتا ہوں،
یہ اللہ والوں کی آستانے ہیں، ان پر جائیں، حاضری دیں، فیض حاصل کریں، مگر ان کی بارگاہوں میں جا کر اگر کسی بندے کے دل میں یہ بات پیدا نہ ہو سکی کہ ان کی زندگی گزری کیسے ہے، ان کی زندگی سے مجھے سبق کیا ملتا ہے، تو مجھے بتاؤ اس نے درگاہ پہ جا کے کون سا فیض پایا، کون سا فیض حاصل ہوا، اسے کیا ملا، اسے وہاں سے فیض حاصل کرنا ہے تو ان کی زندگیاں دیکھنی پڑیں گی۔ اے لوگوں، ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے، ہم سنی مسلمان ہیں، یوں ہی راہ چلتے کو اپنا پیر نہیں بنایا کرتے، کسی بھی راہ چلتے کو اپنا پیر نہیں مانتے، کوئی بھی ہمارا یوں ہی پیر نہیں بن جاتا ہے، بلکہ بریلی نے تو پیر کا ایک طریقہ بتا دیا، بریلی نے تو بتا دیا ایک زاویہ کہ پیر ہوتا کیسا ہے، بریلی نے تو وہ بھی زاویہ سامنے رکھ دیا کہ پیر کی پرکھ کیسے کرے، اس کو کیسے پہچانے کہ یہ پیر ہے، اس کو کیسے پہچانے یہ اللہ والا ہے، اور وہ زاویہ تحریری طور پر بھی موجود ہے اور اس کی تصویر بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بریلی کے علماء کی کتابیں پڑھو، تحریر بھی مل جائے گی، اور بریلی میں تاج الشریعہ میں جس نے دیکھا اسے تصویر بھی مل گئی، جس نے نہیں دیکھا وہ روضہ تاج الشریعہ میں دیکھ لے۔ خدا کی قسم، جو تاج الشریعہ کے آستانے پہ جاتا ہے، آستانے پہ پہنچ کے بھی اللہ یاد آ جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی کریا کریا، کرامات حضور تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت اچھا، تو ہمارے پیر وہ جنہوں نے عبادتیں کی۔ حضرت بایزید بستامی نے غلام سے فرمایا کہ بھائی ایک ہی کام کرنا ہے، مجھے وضو کرانا۔ غلام نے کہا ٹھیک ہے حضرت، کرا دوں گا وضو۔ غلام نے سوچا بھائی یہاں تو زندگی بڑے سکون میں کٹے گی، کام بھی بڑا کم کرنا پڑے گا، صرف ایک بار وضو کرانا، پھر دن بھر کوئی کام ہی نہیں۔ غور کرو میرے عزیزوں، حضرت بایزید بستامی نے فرمایا ایک بار وضو کرانا ہے۔ غلام نے کہا ٹھیک ہے حضرت، وضو کرا دوں گا۔ ادھر آخری رات ہوئی، رات میں جب حجرے کا دروازہ بنا، اچھا تو یہاں کرو گے تو میں پریشان ہو جاؤں گا، پتہ نہیں کیا معاملہ۔ خیر محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وضو کرانا ہے، غلام نے کہا ٹھیک ہے کرا دوں گا۔ اب رات آئی، اللہ والے کے حجرے کا دروازہ بند ہوا، تو اس غلام نے سوچا میں دروازے پہ بستر لگائے لیتا ہوں، میں دروازے کے آگے ہی سو جاتا ہوں تاکہ جب صبح کو حضرت فجر میں اٹھیں گے، جب فجر میں بیدار ہوں گے تو میں بھی یہی فوراً اٹھ جاؤں گا اور اٹھ کر حضرت کو فوراً وضو کرا دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جب رات کو اس نے بستر لگایا اور وہ دروازے پہ حضرت کے سونے لگا، ادھر وہ لیٹا ہے بستر پہ، ادھر اس کے کانوں میں آواز آئی ہے اندر سے اللہ کے ولی کے اندر حجرہ تو بند ہو گیا، مگر اللہ کا ولی ساری رات اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اللہ کی صدائیں آ رہی تھی، اللہ کے ذکر کی آوازیں آ رہی تھی، رات ساری حضرت بایزید بستامی نے ذکر میں گزار دی۔ فجر کا وقت ہوا، دروازہ کھلا، اللہ والے نے باہر نکل کے غلام سے وضو کرا، وہ پانی لے کے آیا، اس نے حضرت کو وضو کرایا، اللہ والے نے وضو کیا اور پھر ارشاد فرمایا یہ بتا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا حضرت جی میرا نام اسلم ہے۔ کیا نام بتایا؟ زور سے بولو، اسلم۔ اس نے کہا میں نے کل تو بتایا تھا نام جب لائے تھے، آج معلوم کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا معاملہ۔ سوچا کہ چلو بھی نیا ہوں، ایک بار میں نام تو یاد نہیں رہتا، بھول بھی جاتی ہے۔ اب یہ بابا معین الدین صاحب ہے، ظاہر ایک بار نام سننے کے بعد میں ضروری تو نہیں کہ مجھے یاد ہی ہو جائے، ورنہ کبھی کبھی بھول جاتا ہے، دوبارہ پوچھنا۔ سوچا چلو ٹھیک ہے، بھول گئے۔ یہ دن گزر گیا، دوسرا دن آیا، اللہ والے کا پھر رات کو دروازہ بند ہوا، اس غلام نے پھر دروازے پہ بستر لگایا، پھر فجر کا وقت ہوا، رات ساری اللہ میں گزری ہے، رات ساری عبادت میں گزری ہے، فجر کا وقت ہوا، حضرت کا دروازہ کھولا، اس غلام نے اٹھ کر پانی لیا، حضرت کو وضو کرایا، حضرت نے وضو کرنے کے بعد میں پھر فرمایا یہ بتا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میرا نام، اس لیے کہلوا رہا ہوں کہ آپ کو یاد رہے کہ بات
برگے ہینا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بار، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جاؤں، ہر دن آپ کو نام بتاتا ہوں لیکن آپ ہر دن بھول جاتے ہو، اے اللہ کے ولی معاملہ کیا ہے؟ ہر روز میں نام بتاتا ہوں آپ ہر روز بھول جاتے ہو، کس لیے بھول جاتے ہو؟ جب اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، اللہ کے ولی نے فرمایا غصہ نہ کر، ناراض نہ ہو، یہ تیرا نام تو تیرا نام ہے، بایزید تو اپنا نام بھی بھول جاتا ہے۔ کیا بات ہے حضرت عزیز، آپ فرمانے لگے سن لے میرے دل میں اگر کچھ ہے تو اللہ کی یاد ہے، میرے دماغ میں اگر کوئی ہستی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے کائنات کو بھلا دیا، حد ہو گئی، میں خود کو بھی بھول جاتا ہوں، یاد رہتا ہے تو مجھے پروردگار یاد رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے بس اللہ یاد رہتا ہے، کچھ یاد نہیں رہتا، بس اللہ یاد رہتا ہے، تو ناراض نہ ہو، تیرا نام بھول گیا کوئی بات نہیں ہے، اس لیے بھول گیا کہ مجھے کچھ یاد ہی نہیں رہتا، یاد رہتا ہے تو صرف اللہ یاد رہتا ہے۔ یہ جو تمہیں بزرگوں کے آستانے نظر آتے ہیں، یہ جو مزارات نظر آتے ہیں، یہ اللہ والوں نے یاد رکھا ہے تو صرف اللہ کو یاد رکھا ہے۔ یہی سبب ہے کہ آج ساری دنیا ان بزرگوں کے مزارات پہ آتی ہے، فیض پاتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے رب کو یاد رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی ہے، کائنات کے ہر فرد کے دلوں میں۔ اور سنو یہ بارگاہیں وہ بارگاہیں ہیں، یہاں اچھے بھی آ جاتے ہیں، برے بھی آ جاتے ہیں، گنہگار بھی آتے ہیں، پارسا بھی آتے ہیں، اور مصطفیٰ کریم کے ان عاشقوں کی یہ ادا ہے، یہ عادت ہے کہ جو بھی آتا ہے وہ ان کے دربار میں آ کر فیض پاتا ہے۔ کیوں ہم نے تاریخ پڑھی ہے، اللہ والوں کی بارگاہ میں جو بھی آتا ہے فیض پاتا ہے۔ ہم نے بغداد کی تاریخ پڑھی ہے، سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں چور آتے ہیں تو ولی بن کے جاتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں اگر چور آتے ہیں ابدال بن کے جاتے ہیں، گنہگار آتے ہیں تو وہ نیک بن کے جاتے ہیں۔ ارے حد ہو گئی میرے عزیزوں، کسی پیر کے پاس کوئی بندہ جائے کہے مجھے مرید بنا لو، وہ پیر مرید بناتا ہے، مگر غوث اعظم کی ذات یہ ہے غوث اعظم مرید نہیں بناتا بلکہ غوث اعظم کو گنہگاروں کو پیر بنا دیتے ہیں۔ اسی لیے میرے امام نے قلم توڑ دیا، تاجدار بریلی نے، تاجدار اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے، آپ نے فرمایا واہ کیا مرتبہ، کیا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا۔ تھوڑا دور سے بھی لے آواز ہے، تھوڑی آواز بڑھا دو اس کی، بہت اچھا مائک ہے۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ حضور غوث اعظم تاجدار ولایت، اولیاء کے تاجدار ہیں، تو انہوں نے یاد رکھا اللہ کو، تو اللہ نے کائنات کے تمام انسانوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی، اور انسانوں کے دلوں میں نہیں جانوروں کے دلوں میں بھی ان کا ادب ڈال دیا۔ ولایت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچاتی ہے، ولایت انسان کے کیسے مراتب بلند کرتی ہے۔ ولایت ہے کیا؟ ولایت انسان کے مرتبے کو کتنا بلند کرتی ہے۔ ایک میں ہوئے کام ہو، تمہاری میری نگاہیں، تمہاری میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہاں تک جہاں تک ان آنکھوں کو نظر آتا ہے، یہ آنکھیں وہاں تک دیکھتی ہیں جہاں تک ان آنکھوں کو نظر آتا ہے، بینائی جہاں تک کام کرتی ہے وہاں تک یہ آنکھیں دیکھا کرتی ہے، مگر اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہوتی ہے، اللہ کے ولیوں کا مقام یہ ہوتا ہے، اللہ کا ولی بیٹھا ہوتا ہے اپنے حجرے کے اندر، اللہ کا ولی بیٹھا ہوتا ہے ٹوٹی چٹائی پر، مگر اس کے سامنے مشرق بھی روشن ہوتا ہے، مغرب بھی روشن ہوتا ہے، شمال و جنوب بھی روشن ہوتے ہیں، تاکہ سرا تک اس کی نظر جاتی ہے، لوح محفوظ تک اس کی نظر جاتی ہے۔
अल्लाह वाला अपनी खानकाह में बैठ कर सारी तमाम अतराफ में तमाम जहद में देख लिया करता है, तमाम समतों में देख लिया करता है। अल्लाह वालों की शान ये होती है, इसीलिए तो मेरे गौसे पाक ने फरमाया, ताजदारे बगदाद ने फरमाया, मैं सारी कायनात को ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली पर, हाथ की हथेली पर राई का दाना रखा हुआ है, राई का दाना हथेली पे हो किस तरह से नजर आता है, इसी तरह गौसे आजम सरकार फरमाते हैं मुझे कायनात नजर आती है। मजीद आपने फरमाया सारी दुनिया के अंदर मेरा मुरीद मुझे कहीं भी पुकारे, वो जहां से भी पुकारे, मैं उसकी आवाज को भी सुनता हूँ और उसकी मदद को भी पहुंच जाता हूँ। पुकारे तो सही, कोई पुकारेगा जो दिल से, गौसे आजम उसकी मदद फरमाएंगे, ताजदारे बगदाद उसकी मदद फरमाते हैं। और सुनो, एक बड़े काम की बात बता रहा हूं, जिंदगी भर याद रखना और बड़े काम आएगी ये बात। तवज्जो है आपको? ये उलमा है, ये तमाम उलमा, अक्सर आना जाना इधर उधर होता होगा आप तमाम लोगों का, कभी कहीं प्रोग्राम में जा रहे हैं, कभी किसी सफर पे जा रहे हैं, कभी कहीं इमामत के लिए जा रहे हैं, कभी गाड़ी से मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, कभी कार से जा रहे हैं। देखो सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुसलसल सफर होते हैं, अपना तजुर्बा भी बता रहे हैं और बुजुर्गों की बात भी बता रहे हैं। सुनना चाहोगे? जिंदगी भर काम आए वो बात बता रहा हूं, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सफर पे निकलो, कहीं भी निकलो, हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान बता रहा हूं तुम्हें। हुजूर गौसे आजम की जात वो है कि आप अपने घर के सामान को ये कह दें कि ये सामान गौसे आजम का है, समझ रहे? ये कह दें कि ये सामान हुजूर गौसे आजम का है, खुदा की कसम वो सामान कभी चोरी नहीं हो सकता है। घर से निकले सफर पे, बच्चों घर से निकले हो सफर पे, बाइक पे, हादसे हो जाते हैं ना रास्ते में, एक्सीडेंट हो जाते हैं। जवान जवान हमने देखे, एक्सीडेंट हुआ तो इंतकाल हो गया। कभी भी घर से निकलो, मोटरसाइकिल से निकले हो, कह दो या शेख अब्दुल कादिर जीलानी, ए हुजूर गौसे आजम ये मोटरसाइकिल आपकी है, आपके करम पे चल रही है। खुदा की कसम 1000 किलोमीटर का सफर करके आ जाना, एक्सीडेंट से अल्लाह महफूज रखेगा। ये याद रखने वाली बातें बता रहा हूं मैं आपको। घर के सामान पे लिख दो कि ये हुजूर गौसे आजम का, चोरी नहीं हो सकता, महफूज रहेगा। हम सफर पे निकलते हैं ना, और अक्सर कभी लंबे लंबे सफर होते हैं, कार से भी कभी कभी 500-600 किलोमीटर का सफर एक तरफ से भी हो जाता है। हम सिर्फ इतना ही कहते हैं हुजूर गौसे आजम की बारगाह में लो लगा के, सरकार ये गाड़ी भी आपकी, ये गुलाम भी आपका। अल्लाह का करम में सफर बहुत करते हैं, मगर आज तक अल्लाह ने हर हादसे से हमें महफूज रखा है। तो ये बुजुर्गों को अल्लाह ने शान अता फरमाया, तो ये इन्हें मकाम कैसे मिला? इन्होंने दुनिया को भुला दिया, अल्लाह को याद रखा। आज आदमी कहता है साहब दुआ कबूल नहीं हो रही, दुआ रात दिन गालियां देकर, जबान गंदी करके फिर आदमी का दुआ कबूल नहीं हो रही भाई, चुगलियां करके फिर आदमी का दुआ कबूल नहीं हो रही, गीबतें करके फिर आदमी का दुआ कबूल नहीं हो रही, शराब पी के फिर आदमी का दुआ कबूल नहीं हो रही, चरस पी के चरसिया कहे कि दुआ कबूल नहीं हो रही, गंजेड़ी कहे कि दुआ कबूल नहीं हो रही। अरे दुआ कबूल गांजा पीकर दुआ मांगने से नहीं होती, शराबें पीकर दुआ कबूल नहीं होती, गालियां देकर दुआ कबूल नहीं होती, किसी की चुगली गीबत करके फिर दुआ कोई मांगे तो दुआ कबूल ऐसे नहीं होती। दुआ कबूल तो तब होती है जब अल्लाह के जिक्र से जबान को पाक कर लिया जाता है, फिर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ मांगी जाती है। इधर दुआ के अल्फाज जबान से निकलते हैं, उधर अल्लाह अपने बंदे की आरज़ुओं को पूरा फरमा देता है। मांगो मगर करीने से मांगो, मांगो मगर सलीके से मांगो, करीने से मांगो, मिलेगा जरूर। देने वाला खुदा है, समझ रहे हो? और जो मिलता है ना, ऐसे नहीं मिल जाता, उसके रास्ते मुकर्रर किए गए हैं। हमारे मुआशरे में बड़ी बेचैनी पाई जा रही है, उलमाए कराम बैठे हैं, बड़ी बेचैनी पाई जा रही है। अक्सर लोग कह रहे हैं कि साहब रोजी में बरकत नहीं है, कारोबार में बरकत नहीं है, घर में बरकत नहीं हो रही। अरे अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल
ہم سب کے آقا و مولا نے راستے مقرر کیے، راہیں ہموار کر کے دی ہیں، ان راستوں کو اپناؤ پھر ملے گا، رزق میں برکت ہوگی۔ اب سنو، میں آپ کو ایک بات بڑی لطیف بتا رہا ہوں۔ ایک صحابی میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آ کر آنسو بہانے لگے، یا رسول اللہ بہت غریب ہوں، آقا بہت غریب ہے۔ اور غریب جو آدمی ہوتا ہے نا، اس سے پوچھو اس کے دل کا درد کیا ہوتا ہے نہیں؟ کبھی غربت کراتی ہے، کبھی دوری کراتی ہے، بہت سے کام ایسے ہیں جو مجبوری کراتی ہے۔ اور چوتھا مصرع پیش کروں گا، علماء کرام دعا دیں گے مجھے۔ کبھی غربت کراتی ہے، کبھی دوری کراتی ہے، بہت سے کام ایسے ہیں جو مجبوری کراتی ہے۔ بتاؤ کون ہے جو رات کو گھر سے نکلتا ہے، شکم کی آگ ہے جو ہم سے مزدوری کراتی ہے۔ اور غریبی انسان کو بڑا پریشان کرتی ہے، مگر غریبوں دل چھوٹا نہ کیا کرو کبھی۔ اس لیے کہ میرے آقا نے غریبی کو پسند کیا ہے۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء والی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غریبی کو بھی پسند کیا اور غریبوں کو بھی پسند کیا ہے۔ آؤ سنو، میرے آقا تو نبیوں کے تاجدار ہے، میرے آقا تو امام الانبیاء ہے، میرے آقا چاہتے تو میرے آقا کے دائیں بائیں اتنا خزانہ ہوتا، ارد گرد اتنا خزانہ ہوتا۔ میرے آقا جہاں پہ بیٹھتے وہ سونے کی کرسیاں ہوتی، میرے آقا جہاں آرام کرتے وہاں کے چادریں قیمتی ہوتی، گھنٹے قیمتی ہوتے، مگر میرے آقا نے غریبی کو پسند کیا ہے۔ غربت کو اپنا لیا مصطفیٰ نے، اور غریبوں کا بھرم رکھ لیا، غریبوں کا دل رکھ لیا اور پیغام دے دیا، اے غریبوں غم نہ کرنا۔ اس لیے اے غریبوں میں بھی آپ کو آج آقا کا فرمان سنا کے جا رہے ہو، آقا کی باتیں بتا کے جا رہے ہو۔ آج کے بعد میں کبھی دل چھوٹا نہ کرنا، اس لیے کہ مدینے کے سلطان نے غربت کو اپنایا ہے، غریبوں کو اپنایا ہے۔ اور سنو یہ جملہ بھی میرا دل پہ لکھ لو، غریب غریب ہوتا ہے مگر مصطفیٰ کے بے حد قریب ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہو بات میری؟ اے بھیا آپ بتاؤ، آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ماشاءاللہ۔ غریب غریب ہوتا ہے مگر آقا کے قریب ہوتا ہے۔ کتنا قریب ہوتا ہے؟ تاجدار مدینہ والی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، جہنمی جہنم میں جا رہے ہوں گے، مگر سنو میرے عزیزو، ادھر امیر بھی ہوں گے، ادھر غریب بھی ہوں گے۔ جنت میں امیر بھی جو ہے ایماندار صاحب کردار کامل وہ بھی جائیں گے اور غریب بھی جائیں گے، مگر غریب اور امیر کا فرق دیکھو کیا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے حضور قطاریں لگی ہیں، غریب بھی کھڑے ہیں، امیر بھی کھڑے ہیں۔ اے میرے عزیزو سنو، اللہ غریبوں سے، اللہ امیروں سے ان کا مال پوچھے گا۔ اللہ فرمائے گا بتا کتنا کمایا، کہاں خرچ کیا، کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا۔ اے میرے عزیزو سنو، اللہ مالداروں سے ان کا مال پوچھے گا مگر غریبوں سے اللہ ان کا حال پوچھے گا۔ ان کے پاس حساب دینے کو تو کچھ ہے ہی نہیں، مال دولت تو تھی جس کا حساب دیتے رہے، جس کے پاس ہے زیادہ وہ دے گا حساب، کہاں سے آیا تھا، کتنا آیا تھا، کیسے آیا تھا، کیسے لایا تھا، کیسے خرچ کیا تھا، کہاں خرچ کیا تھا، کہاں لٹایا تھا۔ اب یہ تو فیصلہ ہو جائے گا نا، نبی کے جلسے میں لٹایا تھا یا کسی ایسی ایسی ناچنے والی محفل میں لٹا دیا تھا، حساب تو دینا نا۔ ذرہ ذرہ حشر میں کانٹے پہ تولا جائے گا، ذرہ ذرہ حشر میں کانٹے پہ تولا جائے گا، کبریا کے سامنے ہرگز نہ بولا جائے گا۔ ایک ایک چیز کا حساب لینا تو کل قیامت کے دن اللہ غریبوں سے ان کا حال پوچھے گا کہ تجھے دنیا میں دولت تو نہیں ملی، مال تو نہیں ملا، مگر بتا زندگی کیسی گزری۔ وہ کہے گا مولا مال نہیں تھا، دولت نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، مگر مجھے تیرے کرم پہ بھروسہ تھا، اے اللہ مجھے تیری رحمت پہ بھروسہ تھا، تیری عطا پہ بھروسہ تھا۔ اے مولا میں نے ہر حال میں تیرا شکر ادا کیا ہے، ہر حال میں صبر کیا ہے۔ اللہ فرمائے گا اے میرے غریب بندے، تو نے صبر کیا ہے، تو نے شکر ادا کیا ہے، خوش ہو جا، لے میں تجھے جنت کا پروانہ دے رہا ہوں۔ غریب نے پروانے جنت لیا، جنت کی طرف چل پڑا،
اور مالدار ابھی حساب دینے کے چکر میں رکا ہوا ہے. غریب یہ گیا جنت میں آگے. کتنا فرق ہے بتاؤں, کتنا آگے پیچھے ہیں دونوں. یہاں تو سب سے پہلے امیر آگے جاتا ہے یا مالدار آگے. کہیں بھی دیکھو, کیونکہ ارے چاہے بھائی جتنا بھی بڑا ڈاکو کیوں نہ ہو, اس کے پاس پیسہ ہے نا, وہ مالدار ہے نا, تو لوگ ارے صاحب آئیے, چودھری صاحب آپ آئیے, ارے خان صاحب آپ آئیے, ارے فلاں صاحب آپ آئیے. اسے الگ بٹھا رہے ہیں, آگے لے جا رہے ہیں, کرسی میں بٹھا رہے ہیں. وہ کہیں سرکاری دفتر میں جائے تو وہ بغیر لائن کے چلا جاتا ہے. کسی اور ایسی جگہ پر راشن کے لیے غریب بیچارے لائن میں لگے رہتے ہیں, اور یہ امیر جس کا حق بھی نہیں ہے وہ راشن والے سے گھر پہنچاتے ہیں. اس کا حق بھی نہیں ہے, غریبوں کا حق ہے. تو جب یہ حق یہاں پہ مار لیا غریبوں کا, تو وہاں تو حساب دینا پڑے گا نا. یہاں تو امیر ہر جگہ نمبر کاٹ دیتے ہیں, کہتے ہیں ہمارا نمبر نہیں لگے گا, ہم مالدار, کہتے ہیں ہم پہلے جائیں گے. یہ امیر یہاں پہ آگے جاتے ہیں, مگر محشر کے دن معاملہ الگ ہوگا. امیر کھڑا رہ جائے گا, غریب جنت میں چلا جائے گا. میرے آقا نے فرمایا 1-2 سال کا فرق نہیں ہوگا, 500 سال کا فرق ہوگا. غریب 500 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا, اور امیر 500 سال بعد میں جنت میں جائے گا. غریب پہلے چلا جائے گا. اب کوئی غریب تو خوش ہو گئے, مزہ آ گیا ہمارے مطلب کی بات, مگر امیر سوچنے لگتا ہے ایسی بات سن کے یار پھر ہمارا تو انہوں نے تمام الجھا کے رکھ دیا ہمیں. کبھی ہم مالدار کیا ہو گئے, ہمیں تو الجھا دیا, ہمیں یہ کرنا پڑے گا, وہ کرنا پڑے گا, وہاں حساب یہاں حساب. نہیں, بنو نا مالدار. میں بتاتا ہوں کیسے مالدار بننا ہے. تو سنو کیسے مالدار بنو. کوئی نمبر کوئی لائن نہیں لگے گی. اگر مالدار بننا چاہتے ہو میری قوم کے لوگوں, حضرت عثمان غنی جیسا مالدار بنو. اگر مالدار بننا ہے اپنی ماں جیسے مالدار بنو. امت کی ماں جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ کتنی مالدار ہے, کتنی مالدار ہے. سارے عرب کا خزانہ ایک طرف, سارے عرب کی دولت ایک طرف, اور اکیلی خدیجہ الکبریٰ کا خزانہ ایک طرف, ان کی دولت ایک طرف. سارے مکے والوں کی دولت کم ہے, اکیلی حضرت خدیجہ کی دولت سارے مکے کے امیروں سے زیادہ ہے. اتنی مالدار ہے, اتنی امیر ہے. مگر سنو, جب آقا کی بارگاہ میں آ گئی, جب مصطفیٰ جان رحمت سے نکاح ہو گیا, مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آ کر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے پہلی رات ہے سارا مال لا کر رکھ دیا, ساری دولت لا کر رکھ دی, سارا خزانہ لا کر رکھ دیا. اب سنو ذرا میرے سنی بھائیو, کتنی دولت ہے, کتنا مال ہے. ادھر میرے آقا تشریف فرما ہے, ادھر جناب خدیجہ الکبریٰ ہے, بیچ میں مال کا ڈھیر لگا دیا گیا, سونا چاندی رکھ دیا گیا. اتنا اونچا ڈھیر لگ گیا کہ حضرت خدیجہ کو آقا نظر نہیں آ رہے تھے. مال کا ڈھیر اتنا اونچا ہے, حضرت خدیجہ نے سارا مال رکھ دیا اور کہنے لگی یا رسول اللہ, تاجدار مدینہ, والی کونین, یہ میری ساری دولت ہے, یہ میرا سارا خزانہ ہے. یا رسول اللہ, آج میں نے آپ کے قدموں میں رکھ دیا ہے, آقا اسے قبول فرمائیے, میں آپ کو دے رہی ہوں. یا رسول اللہ, اسے جہاں پہ خرچ کرنا ہے اپنی طبیعت سے خرچ کر دیجیے. حضرت خدیجہ نے پہلی رات کے اندر اپنی ساری دولت آقا کے قدموں پہ نچھاور کر دی ہے. آ رہی آ رہی رسالت حضرت اعلیٰ حضرت عظمت خدیجہ الکبریٰ صحابت سیدہ الکبریٰ, آ رہی تکبیر, آ رہی رسالت. بہت اچھا, لاجواب. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ساری دولت, سارا مال, سارا خزانہ دے دیا. کہا حضور آپ کی قدموں پہ قربان ہے, جو چاہو کرو. پھر حضور نے کیا کیا آقا نے. آج اگر کسی کو سسرال سے 1 لاکھ روپے نقد مل جائے, کیش مل جائے, بڑے سنبھال کے رکھ رہا ہے. اگر سسرال سے بائک مل جائے اور کوئی پڑوسی آ جائے گا, ذرا چابی دے دو, کہتا ہے چابی نہیں ملے گی, دوست بھی پکی ہے مگر گاڑی کی بات نہ کرنا. اور اگر مان لو آدمی دینا بھی چاہے تو بیگم صاحبہ نے دینے دیتے. بیگم صاحبہ ایسی جگہ رکھتی ہے چابی ملتی نہیں, کہتے ملی نہیں رہی ہے چابی, منع بھی نہیں کریں گے. آدمی آدھا گھنٹہ دروازے پر کھڑا ہوا, ادھر کرے چابی نہیں مل رہی ہے, چلا جاتا ہے مایوس, وہ سنبھال کے رکھتا ہے نا.
मगर सुनो सुनो, हजरत खदीजतुल कुबरा ने सारा माल आका के कदमों पे रख दिया। तो मेरे मुस्तफा ने क्या किया? ताजदारे मदीना ने, मेरे आका मौला ने, अल्लाह के महबूब ने सारा माल, सारी दौलत, सारा खजाना उसी रात के अंदर गरीबों में तकसीम कर दिया। सारा सुबह का सूरज भी नहीं निकलने दिया उसी रात में गरीबों की बारी। देखो सखावत किसको कहते हैं। अंबिया में हबीबे खुदा कौन है? आप हैं या नबी दूसरा कौन है? मांगता इसलिए हूँ कि मुख्तार हो, क्योंकि देता है खुदा, लुटाते हैं मुस्तफा। बोलो भाई, अरे देते हैं कि नहीं देते हैं? इसलिए कि रब ने शान ही ये अता फरमाई है, अल्लाह देता है, हुजूर लेते हैं और गुलामों में बांटते हैं। वो रब है और ये महबूब है। वो अल्लाह है कायनात का मालिक व मुख्तार है, उसका काम है देना और इनका काम है लेना, और हम गुलामों को देना। वो खुदा है हमारा, उसकी शान ये है, वो गफूरुर रहीम है, और आका की शान ये है, ये रऊफुर रहीम है, वो रब्बे जुल जलाल है। मेरे मुस्तफा की शान ये, वो रब्बे जुल जलाल है, और मेरा नबी आमिना का लाल है। सारा माल, सारा खजाना मेरे मुस्तफा करीम ने एक रात में लुटा दिया, खैरात कर दिया। सुबह का सूरज भी नहीं निकला था, आका ने सब खर्च कर दिया। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, किसी की बीवी किसी को पैसे दे कि लो इसको रख लो, और वो सारे बांट दे, अगले 3 दिन घर में खाना नहीं बनेगा, इतनी लड़ाई हुई। कहेगी तुम्हें मैंने पैसे दिए तो तुमने लुटा दिए, उड़ा दिए, खर्च कर दिए। परेशान क्यों हो रही है जगह कम? ये माशाअल्लाह ये हमारी जमात के लोग, ये तो पीछे से ऐसे समझ लो कि हमारे पुष्ट पनाही के लिए होते हैं, सपोर्ट होती है हमारी। अल्लाह सलामत रखे सब। अरे आमीन कह दो, मौलवियों के नाम पे नहीं बोलते तुम लोग। इनसे पता नहीं कौन सी दुश्मनी है, कोई खानदानी दुश्मनी चली आ रही है इनसे। क्या मौलवियों से तो ये समझ लो, इस कौम का मामला मेरी समझ में नहीं आता। पता नहीं कोई खानदानी दुश्मनी है, कोई रंजिश है, कोई विरसे में मिली है ये दुश्मनी। दादा पर दादा उन्हें नस्लन बादा नस्लिन ये विरसे में दिए कि ये भी साथ साथ रखो। इन बेचारों पे कितना जुल्म करोगे, गरीबों पे। इनकी तनख्वाहें थोड़ी थोड़ी, उसके बावजूद भी बेचारे जैसे जैसे कनात करते हैं, ठीक ठाक तरीके से रहते हैं, फिर भी इन्हें घूर घूर के देखते हो, इन्हें मुस्कुरा के देखा करो। ये उलमा है, इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह का कुरान कहता है ये जो उलमा है ना, हकीकी बात ये है कि अल्लाह से अगर सही मानों में कोई डरता है तो ये उलमा की जमात डरती है। तो भाई यहाँ पर अगर ऐसा कुछ हो जाए तो तमाम दिन घर में लड़ाई हो, तमाम रात घर में लड़ाई हो, मगर सैयदा खदीजतुल कुबरा ने सारी दौलत हुजूर के कदमों में रखी। हुजूर ने सारी दौलत एक ही रात में गरीबों में बांट दी। सैयदा खदीजतुल कुबरा की ज़बान पे एक हर्फ नहीं आया। ऐसे मालदार बनो, फिर देखो। हाय तो हुजूर की बारगाह में एक सहाबी आए, गरीब थे ना, रो रहे थे। गरीब अक्सर दिल छोटा करते हैं। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है। अगर बात सच्ची हो, समझ में आए तो बोलो, नहीं आए तो कोई बात नहीं भाई। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। और एक और मुआशरे की सच्चाई पेश कर रहा हूँ, बिल्कुल सच्ची बात। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को पैसा की समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है।
اے غریبوں، غریبی میں اتنا زیادہ ڈوب نہ جایا کرو، اتنا زیادہ غربت کی وجہ سے دل چھوٹا نہ کیا کرو۔ تمہیں تو اللہ کے نبی نے مجھے جافظہ سنا دیا، آقا نے فرما دیا تمہیں اللہ 500 سال پہلے امیروں سے جنت میں بھیج دے گا۔ غریب صحابی آئے آقا کی بارگاہ میں رونے لگے، لیکن سنو طریقہ بھی آقا نے بتا دیا، غربت کو دور کرنا ہے، رزق کو بڑھانا ہے، تو کون سا طریقہ ہے؟ طریقہ حضور نے بتایا، اگر غربت کی وجہ سے پریشان ہو تو سنو، ذرا توجہ سے دل لگا کے سنو اور مچل کر جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ صحابی آئے، حضور بڑا پریشان ہوں، حضور غریب ہوں، کرم فرمائے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ غریبی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ کہنے لگا حضور کئی دن میں چولہا جلتا ہے، بہت پریشانی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک کام کرو، گھر چلے جاؤ اور جا کے وضو کرنا، وضو کرنے کے بعد میں مصلی بچھانا اور 2 رکعت نماز پڑھنا۔ کتنی نماز؟ حاجت کی نماز، صلاۃ الحاجات۔ حضور نے فرمایا جا کے 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے دعا کرو، اللہ تمہاری حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ اب حضور نے طریقہ بتا دیا، حضور نے راستہ دے دیا، راستہ دکھا دیا کہ رزق چاہیے تو بھاگو مت، اللہ کے حضور سر جھکاؤ ذرا، پھر دیکھو کاروبار میں بھی برکت ہوگی۔ پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، تو دیکھو نا اللہ کے بارے میں سر جھکاؤ۔ تو حضور نے فرمایا گھر پہ جاؤ، وضو کرو، مصلی بچھاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو۔ کون سی؟ حاجت کی نماز، 2 رکعت نماز، صلاۃ الحاجات پڑھ لو۔ ادھر تم نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگو گے، ادھر اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرمائے۔ صحابی چلے، گھر پہنچے، وضو کیا، مصلی بچھایا۔ مصلی بچھانے کے بعد میں نماز پڑھنا شروع کر دیا، اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھی، نماز شروع ہو گئی۔ 2 رکعت نماز پڑھی ہے حاجت کی، بڑے اطمینان کے ساتھ میں پڑھی ہے۔ اب 2 رکعت جب مکمل ہوئی، سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام پھیرنے کے بعد میں انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، اے میری شریک حیات، یہ بتاؤ نماز میں نے حاجت والی پڑھی ہے، یہ بتاؤ گھر میں کوئی تمہیں بدلاؤ محسوس ہوا ہے کیا؟ گھر میں کوئی رزق کا انتظام نظر آیا ہے کیا؟ کیا تم نے دیکھا ہے گھر میں کچھ بدلاؤ ہے، کوئی انتظام ہوا کہ نہیں ہے؟ کہنے لگی اے میرے شوہر نامدار، سب کچھ پہلے جیسا ہے، کچھ بھی بدلاؤ نہیں ہے، کوئی بھی تبدیلی نہیں ہے، کوئی بھی رزق کا انتظام نہیں ہوا ہے، کچھ نہیں ہوا ہے، جیسا پہلے تھا ویسا حال ابھی بھی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ایسی بات ہے؟ کہنے لگے شاید مجھے مانگنا نہیں آیا، ورنہ میرے آقا نے جو فرما دیا ہے وہ سچ ہے، حق ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان کے ستارے ٹوٹ کر گر سکتے ہیں، مگر مصطفیٰ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ کہنے لگے مجھ سے مانگنا نہیں، کوئی نہ کوئی کمی رہی۔ تو انہوں نے دوبارہ وضو کیا، دوبارہ وضو کر کے پھر دوبارہ سے مصلی بچھایا، پھر دوبارہ انہوں نے کہا شاید وضو میں کوئی کمی رہ گئی یا میری نماز میں کوئی کمی رہ گئی۔ دوبارہ وضو کیا، دوبارہ پھر مصلی پہ کھڑے ہوئے، پھر نیت کیا، اللہ اکبر کہہ کر نیت کر لی، ہاتھ باندھ لیے، نماز شروع۔ پھر 2 رکعت نماز پڑھی، حاجت کی نماز۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے، اور پھر بیوی سے پوچھا ہے اے شریک حیات بتاؤ کوئی انتظام ہوا کہ نہیں؟ بیوی کہنے لگی اے میرے شوہر ابھی تک کوئی بھی انتظام نہیں ہوا۔ کہنے لگے ابھی بھی مجھ سے مانگنا نہیں آیا۔ کئی بار ہم سے مانگنا بھی نہیں آتا ہے نہیں؟ بولو بھائی، کئی بار ہم سے کئی بار مانگنا نہیں آتا، کئی بار لینا نہیں آتا، اور کئی بار دینا بھی نہیں آتا۔ کبھی کوئی یوں کاسا آگے کر دینا، کوئی ہاتھ اللہ کے نام پہ دے دو، تم یہ سکے اچھال کے بھی دیتے ہیں، پھینک کے بھی دیتے ہیں، نہ دیا کرو نا تو یہ پھینک کے اچھال کے دیا کرو، یہ تکبر کی علامت ہے، یہ تکبر، گھمنڈ، غرور بہت غلط چیز ہے۔ تو کسی اور سے نہ ہارے گا، تو کسی اور سے نہ ہارے گا، تجھ کو تیرا غرور مارے گا۔ اخلاق کی دولت سے کبھی دور نہ ہونا، اخلاق کی دولت سے کبھی دور نہ ہونا، کونین بھی مل جائے تو مغرور نہ ہونا۔ اور
یہ نقیب صاحب ہمارے بڑے اچھے شعر آپ کو سنا، میں نے 4 مصرے سنا ان کے کام آئیں گے اور آپ لوگ بھی سنیں، آپ کے بہت کام آئیں گے۔ تکبر بری چیز ہے بھائی، کردار کی دولت بڑی دولت ہے۔ حضرت فرمائیں تمام علماء، غمزدوں کے واسطے غمخوار ہونا چاہیے، زندگی جینے کا ایک معیار ہونا چاہیے، مال و دولت شان و شوکت پاس چاہے کچھ نہ ہو، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ تو اپنے اندر سادگی سنجیدگی پیدا کرے اور کردار کی دولت لائے، کردار کی دولت بڑی دولت ہے، سمجھ رہے؟ انہوں نے کہا کہ بھئی مانگنا نہیں آ رہا مجھ سے، تو میں کہہ رہا ہوں نا کئی بار ہم سے لینا نہیں آتا، کئی بار مانگنا نہیں آتا، کئی بار دینا بھی نہیں آتا، کئی بار اچھال اچھال کے دیتے ہیں۔ اے میرے عزیزوں غور کرو، کبھی مانگنا نہیں آتا، کبھی لینا نہیں آتا، یہ کہنے لگے اللہ کے نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، جو مصطفیٰ نے فرما دیا ہے وہ بالکل حق ہے۔ کہنے لگے نبی کا فرمان سچا اس لیے کہ نبی بھی سچا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو رسول دیا سچا رسول دیا ہے، ہمارا رب بھی سچا ہے، رب کا رسول بھی سچا ہے، اور اللہ نے جو کتاب نازل کی وہ کتاب قرآن مجید بھی سچی کتاب ہے۔ اسی لیے تو دنیا بھر کے جھوٹے سچوں کے پیچھے پڑے ہیں۔ ارے بھائی جب جھوٹ بولنے والے زیادہ ہوں، سچ بولنے والے کم ہوں، تو ان سچ بولنے والوں کو لوگ جو جھوٹے ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے جھوٹے لوگ ہیں دنیا میں، تو پھر یہ ان سچ بولنے والوں کو بیچاروں کو پریشان کرتے ہیں، ہے نہیں؟ جھوٹے بڑے بڑے جھوٹے لوگ ہیں دنیا میں، ایسا ایسا جھوٹ بولنے والا۔ اچھا پھر جھوٹ بولنے میں ہم نے کوئی کم نہیں ہے، آپ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ نہیں بتا دو کوئی مسئلہ؟ ایسے ایسے جھوٹ بولنے والے لوگ اللہ رحم فرمائے، پھر جھوٹ بولنے میں ہمارا کوئی ایسا نہیں کہ صاحب یہ ایک خاص یہ لوگ ہیں جو جھوٹ بول رہے ہیں، نہیں، سب کیا حاجی، کیا نمازی، کیا غازی، کیا مولوی، سب میں جھوٹے، اچھے سچے لوگ بھی ہیں اور جھوٹے بھی ہیں، ہر طبقے کے اندر جھوٹے لوگ۔ بڑے بڑے اچھے حاجی بھی ہم نے دیکھے، حج کرنے سے پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، مگر حج کر کے آئے تو نمازی بن گئے۔ بڑے بڑے اچھے حاجی ہم نے دیکھے، مگر کئی حاجی بڑے بڑے جھوٹے بھی ہمیں ملے۔ بتاؤں کتنے بڑے جھوٹے؟ ایک حاجی، ایسا کوئی لطیفہ کوئی وہ نہیں سنا رہا ہوں، میں آپ کو سچائی بتا رہا ہوں، میں جگہ بھی دکھا سکتا ہوں، گاؤں بھی دکھا سکتا ہوں، آدمی آج بھی زندہ ہے، آدمی بھی دکھا سکتا ہوں۔ ایک حاجی بہت بڑا جھوٹا مجھے ملا، مجھ سے کہنے لگا مولانا، میں نے کہا بولو، بولا مولانا جب ہم حج کرنے کے لیے گئے، کہنے لگا لکھنؤ ایئرپورٹ سے ہماری فلائٹ، دیکھو کتنا بڑا جھوٹا، میں تو حیران ہو گیا تھا، سر پکڑ اللہ یہ جھوٹ، حاجی ہے مگر جھوٹ دیکھو، کہنے لگا مولانا جب ہم حج کے لیے گئے ایئرپورٹ سے ہم فلائٹ میں بیٹھے، کہنے لگا ادھر فلائٹ اڑی، ادھر میں نے گھڑی دیکھی، بولا یہ فلائٹ جیسی اڑی ہوائی جہاز اڑا، میں نے بولے ٹائم لگایا، کہنے لگا 13 منٹ لگے، 13 بولا 13 منٹ پورے 13 منٹ لگے، 13 منٹ میں میں نے دیکھا کہ ہمارا جہاز ہمارے گاؤں کے اوپر سے جا رہا تھا۔ کیا بات ہے بھائی، واہ، 13 منٹ میں جہاز لکھنؤ سے جب نکلا تو 13 منٹ میں اس کے گاؤں کا اوپر تھا، بہت بڑھیا۔ میں نے کہا حاجی ایک بات بتا، تیری آنکھیں ہیں یا دوربین ہے؟ مجھے تیرا گاؤں نیچے بڑا صاف نظر آیا کہ گاؤں نیچے ہمارا ہے، 13 منٹ میں تجھے دوربین ہے، تیری آنکھیں کیا ہے؟ بالکل صاف دکھائی دے گا گاؤں۔ اب اس سے آگے کا جھوٹ سنو گے تو تم سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ گے۔